اچھا جی السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ روز کی طرح مدیحہ نقوی، اور میں ہوں آپ کے ساتھ حسب روایت اشفاق اسحاق ستی. وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ ایک وہ عشق نے نکما کر دیا والا سین تھا، لیکن یہاں پر ایک لوڈ شیڈنگ نے نکما کر دیا غالب ستی. ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے تھے. بالکل یہ مطلب میں ٹویٹر پہ آپ کو دیکھ رہا تھا تو آپ کا غم اور میرا غم مجھے ایک جیسا لگ رہا تھا. بالکل ایسا اور ہی ہے. ایک ہی اوقات کار میں کراچی شہر کے مختلف حصوں میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تو اچھا ویسے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے نا، جو کراچی شہر سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو پلیز یہ نہ سمجھیے گا کہ چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں تو اس لیے ہمارا غم الگ ہے. بات یہ ہے کہ کراچی منی پاکستان ہے یار، تو یہاں پر بڑا مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں تو ہم پہلے ان کا تذکرہ لیکن دیکھیں نا، میں ہر چیز میں سے نا پازیٹیوٹی نکالنے کی کوشش کرتی ہوں، بیکاز آئی ایم ویری مچ پازیٹیو. کل جب لائٹ گئی نا تو پھر مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا جب امی جو ہیں، جب لائٹ بچپن میں جاتی تھی تو وہ پنکھا جیسے جھلتی تھی کہ بچے سوتے رہے. تو کل میں نے وہ چیز ایکسپیرینس کی کہ میں بھی کل پنکھا جھل رہی تھی، لیکن دماغ پہ لائٹ جانے سے کچھ ایسا اثر ہوا کہ میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ میں نے ایک کان پہ پہنا اور ایک کان پہ پہنا ہی. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ زوم کر کے ایسے مناظر کو دکھانا چاہیے. 2-3 آنسو بھی آپ نکالیں اس طرح سے. کوئی بات نہیں، اگلی بریک میں آپ دیکھیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کی طلب بڑھ گئی تو یہ ہو گیا. اب طلب بڑھ جائے تو پھر رسد بھی بڑھ جانی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو وہ ہے کہ اتنی ہے. بیک اینڈ پہ نا اس پہ کام بھی ہونا چاہیے تھا بہت. آپ دیکھیں کہ پاور میں مجھے بتائیں 3 سال میں کتنی ویسے بجلی ایڈ ہوئی ہے. یار ویسے کہا تو تھا کہ 2018 تک وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ گرین انرجی کے نام پہ 10,000 میگا واٹ وہ سی پیک کے تحت جو آنی تھی. پھر اس کے بعد 1200 میگا واٹ کے 2 پاور پلانٹ سننے میں آ رہا تھا کہ الیکٹرک نے لگانے تھے. کتنے ایڈ ہوئے ویسے؟ کتنے 100 میگا واٹ چلے ایڈ ہوئی؟ نیشنل نہیں ایڈ تو ہوئے ہیں، مطلب ایٹمک پاور پلانٹ کے ذریعے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت گئی تھی تو اس وقت ہم نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت جو گئی ہے، بجلی تو انہوں نے بہت ڈال دی لیکن ڈسپیچ سسٹم بہت لوڈ شیڈنگ تھی. ریممبر ایک بہت بڑا ریزن یہی تھا، لوگ لوڈ شیڈنگ سے تنگ تھے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈسپیچ سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. یعنی کہ آپ کا ترسیلی نظام کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ آپ جو ہے وہ اس کو لے کے چل سکیں. یعنی کہ ایک کھوتا گاڑی ہے، اس کے اوپر اگر آپ ایک ریل کے ڈبے کا اگر وہ سامان ڈال دیں گے تو وہ نہیں اٹھا سکے گی. آف کورس وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتے. اور دوسری یہ، اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایشو جو اس وقت ہم یہاں پہ فیس کریں وہ ہے پانی کی قلت کا. اور یہ پانی کی قلت جو ہے یہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور یہ جتنی بڑھتی چلی جائے گی معاملات اتنے سنگین ہوں گے. معاملات ایک اور چیز بھی ہے نا، بیفور وی موو فارورڈ، ہمیں ظاہر ہے کہ ٹاپ سٹوریز پہ بھی جانا ہے. پانی ایک تو ہے نہیں، صاف دستیاب نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے لوگوں کی صاف پانی تک. دوسرا جو دستیاب ہے تو وہ ایسے لوگ بہا رہے ہوتے ہیں گلی محلوں میں ادھر ادھر، مطلب گاڑیاں دھوئیں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے، لیکن جب تک سڑکیں لبالب بھر نہیں جائیں گی تب تک ان کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پہنچتی. یہ میرے کچھ محلے والے بھی ایسے کرتے ہیں، میں روز آ کے ان کی مذمت کرتا ہوں. میں کہتے ہیں سیوک سینس ہونی چاہیے. خیر ان تمام تو چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. پاکستان میں شدید گرمی کی لہر نے دستک دے دی. سورج آگ برسانے کے لیے تیار. محکمہ موسمیات نے اگلے چند روز تک ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا. سندھ میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی. سندھ میں پانی کی قلت بحران میں بدل گئی. قحط سالی کا خطرہ. دریائے سندھ صرف نام کا ہی دریا رہ گیا. سکھر کی تمام نہریں بند کر دی گئیں. چاول کی کاشت پر بھی پابندی. موسم گرما شروع ہوتے ہی پھلوں کے بادشاہ آم کا انتظار. ٹنڈورا یار میں ہزاروں ایکڑ پر آم کی فصل تیار، لیکن پانی کی کمی نے آم کے باغات کو بھی شدید متاثر کر دیا. اور کراچی کی آدھی آبادی پانی کی بوند بوند کو ترس گئی. گزشتہ 15 برس سے شہر میں پانی کا کوئی نیا منصوبہ سامنے نہ آ سکا. حکومتی نااہلی کے باعث سے K4 پر بھی کام مکمل نہ ہو سکا. پانی ہوتا چلا جا رہا ہے نایاب، اور سندھ میں اگر اس وقت دیکھا جائے تو پانی کی جو قلت ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ صوبہ اللہ نہ کرے
قحط سالی کا شکار ہو سکتا ہے. اس کا خطرہ بھی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے. جو دریائے سندھ ہے اگر ہم اس کی ہم بات کریں, اگر ہم ویسے بھی اپنے ملک میں دریاؤں کی بات کریں تو راوی کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی کہ جی راوی بھی برائے نام ہی رہ گیا ہے, پانی آپ کو کہیں کہیں نظر آئے گا, جگہ کہیں پڑا رہتا ہے, مطلب وہ بہتا نہیں ہے, وہ پڑا رہتا ہے. اور اس وقت ہوتا ہے اس کو بیسکلی اس کو سیلاب کا جو پانی چھوڑنے کے لیے بھارت اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. وہ تو خیر سنتاس معاہدہ جو 1960s میں کیا تھا اس کے ثمرات ہمیں مل رہے ہیں کہ 3 جو دریا تھے وہ ہم سے چھین لیے گئے تھے. اچھا باقی جو 3 دریا تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ ہم بارہا میں یہاں پر بتاتا بھی رہتا ہوں. یہ ہماری پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد اگر آپ دریائے سندھ کے حوالے سے بات کریں تو دریائے سندھ بھی جو ہے وہ صرف اور صرف نام کا دریا رہ گیا ہے, پانی ہے نہیں. کوٹری بیراج کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو پانی کی قلت ہے نا وہ 55 اس میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصد تک جو ہے نا وہ پہنچ چکی ہے, 55%. اور ڈاؤن سٹریم میں دیکھ لیں پانی کی سطح صرف 100 کیوسکس پر آ گئی ہے. جسٹ امیجن کہ اس سے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہوں گے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو براجز وغیرہ ہیں یا یہ جو ڈیمز ہمارے ہیں ان کی صفائی پراپرلی نہیں ہوتی, اور جو ان کے اندر وہ میجر کرنے والے جو پیمانے ہیں وہ بھی ریت کی وجہ سے کافی حد تک ان کی ریڈنگ صحیح نہیں ہوتی. اب پانی کی قلت بھی ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چاول جو ایک وافر مقدار میں پیدا ہوا کرتے تھے پاکستان میں, اب یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ چاول کی کاشت نہ کی جائے. اس سلسلے میں کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کو عمل درآمد کے لیے جو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. یعنی کہ آپ امیجن کیجئے کہ یہ ملک پاکستان جو کہ زرعی حوالے سے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہیں, آلات ہوں یا ویسے چیزیں ہوں تو اس کے اندر تھوڑا سا فیور دیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پر اب فوڈ سیکیورٹی کے خدشات, گندم ہم پہلے ہی ماشاءاللہ سے امپورٹ کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب, ہاں جی عمران خان صاحب ابھی جب گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی روس سے بھی لے کے آئیں گے, ان سے بھی 20 لاکھ ٹن. آپ دیکھیں بمپر کراپ کے باوجود اس کی قیمتیں کیا تھیں. اب جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی شدید قلت ہے, زرعی پانی نہیں ہے, چاول کی کاشت کا منع کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے چاول کی کاشت نہیں ہوگی تو اس میں قلت ہوگی, اس میں بحران پیدا ہوگا. جب بحران پیدا ہوگا تو چاول بھی مہنگا ہو جائے گا. اچھا اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اچھا چاول 200 سے 250 روپے کلو آپ کو مل رہا ہے, اس کا مطلب ہے 400 تک قیمت چلی جائے گی, پھر تو یہ اور خوفناک بات ہوگی. تو ایگزیکٹلی جو سچویشن پانی کی قلت کی ہے کیا, اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے ناصر حسن خان نے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دریائے سندھ کے دیگر بیراجوں پر پانی کی قلت کے بعد اب کوٹری بیراج بھی اس کا شکار ہو گیا ہے. اپ اسٹریم میں پانی کی شدید قلت کے باعث ڈاؤن اسٹریم پر صورتحال خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں, وہاں تباہی مچائی ہوئی ہے, پانی آ رہا ہے اور یہ پانی روک بھی نہیں سکیں گے. پانی آئے گا وہ ایسے ضائع ہو جائے گا, سمندر کی نظر ہو جائے گا وہ. اب تو اتحادی حکومت ہے, وزیر اعظم بھی ان کا ہے, وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے, سب کچھ ان کا ہے. ڈاؤن اسٹریم کی اس صورتحال سے حیدرآباد, جامشورو, کوٹری اور بدین تک جانے والی نہریں قلت آب سے دوچار ہیں. حیدرآباد سمیت دیگر شہروں کو ابھی سے پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. تمام لوگ بدبو کا پانی پی رہے ہیں, کیا کریں. اچھا جو ٹنکی میں پانی بھر جاتا ہے وہ اچانک پیچھے سے جو گٹر کا پانی آ جاتا ہے. کوٹری بیراج ڈاؤن اسٹریم میں پانی کی کمی زراعت کے شعبے کو بھی متاثر کر رہی ہے اور زیر کاشت فصلیں خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہو گیا ہے. کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان, ARY نیوز, حیدرآباد. اچھا ویسے المیہ یہ ہے کہ یہاں پر خواب جو ہے وہ دیکھنا بھی عذاب بن گیا ہے. وہ کیا تھا, دیکھا جو یہ خواب تو وہ سلسلے بنے, تو وہ سلسلے نہیں بنے, وہ کچھ اور بنے. اچھا ایک گل کوئی اور کھلا جاتا ہے, گل کوئی اور کھلا جاتا ہے. وہ ایک تذکرہ ہوتا ہے نا مامو بنے, تو وہ بنتے رہے کراچی کے عوام کس پہ, وہ ایک K4 کے نام سے ایک منصوبہ تھا. آپ جسٹ امیجن کتنا ہائی فائی نام ہے. کہا تھا کہ 600 ملین گیلن اضافی پانی ملے گا, وارے نیارے ہوں گے. ہوئے 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 ہوئے, آج تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا بلکہ شرمندہ ہی شرمندہ پڑا ہوا ہے. بالکل جی. اور K4 منصوبے کے نام پر عوام سے کیسے کیسے دعوے کیے گئے اور عوام کو کیسے کیسے بے وقوف بنائے گئے, اس پہ بھی ہم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, خود ہی ملاحظہ کیجئے. وہ بات یہ 2024 کا تذکرہ آیا تو میں نے کہہ دیا ہم تو دیکھیں گے. جب 15 سال میں کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں, اور اس سے پہلے منصوبہ شروع ہونے سے پہلے کنہوں نے منصوبے کا خواب دیکھا تھا. نہیں ایک سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے, دیکھیں زیادہ تر حکمرانی کس کی رہی, پیپلز پارٹی کی, تو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے انہیں کو الزام دے دیتے. ٹھیک ہے, انہوں نے کون سا سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف کیمپین چلانی ہے, تو نہیں لینا ہے.
میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں جسٹ فار دا سیک آف اٹ. اچھا بھائی, تو بات یہ ہے کہ 2024 میں ہوگا کیا پانی پھر بھی کراچی تک پہنچ پائے گا؟ یہ ایک بڑا انپورٹنٹ کویسچن ہے. کراچی میں صورتحال کیا ہے؟ صلاح الدین سے ابھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے. بالکل جی, صلاح الدین سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ بڑا مسئلہ ہوا ہے اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. صلاح الدین یہ بتائے گا کراچی میں کیا سچویشن ہے پانی کو لے کے, کیونکہ ہم نے تو لوگوں کو بھی خبردار کر دیا کہ بھائی پانی کی قلت ہونے جا رہی ہے, تو آپ لوگ خود سے سیو کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں کراچی میں صورتحال بہت بدترین ہو گئی ہے. یہ سمجھ لیں کہ کراچی کے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں, اور خاص طور پہ شہر میں ہمیشہ جب بھی پانی کی قلت ہوئی ہے تو ٹینکر مافیا کا راج ہو گیا. میں اس وقت یہاں ایک ساقی حسن کا ہائیڈرنٹ پہ موجود ہوں, یہاں دیکھ رہے ہوں گے میرے سامنے ابھی سینکڑوں ٹینکر یہاں سے گئے. سب یہ ہوتا ہے کہ جب ان ہائیڈرنٹ سے پانی مل رہا ہے تو گلی محلوں تک پانی کیوں نہیں جا رہا؟ یہ ٹوٹل ناقص حکمت عملی ہے واٹر بورڈ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کراچی کے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. لیکن ٹھیک ہے, شارٹ فال ہے. کینجر جھیل سے کراچی کو جو پانی مل رہا ہے وہ 50% کم مل رہا ہے بقول واٹر بورڈ کے کہ جی ہمیں ضرورت ہے 1000 MGD کی, لیکن ہمیں مل رہا ہے 500-550 کے قریب. اور جبکہ ہب ڈیم سے جو ہماری دوسرے ریسورسز ہے, ہب ڈیم سے پانی مل رہا ہے ہمیں 100 ملین گیلن پانی یومیہ مل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی چوری ہو رہی ہے. 16% پانی کا جو ہے وہ رساؤ چوری کر لیا جاتا ہے, یہ واٹر بورڈ کا کہنا ہے. لیکن ہمارے سورسز کے مطابق 40% سے زائد پانی چوری ہو رہا ہے شہر میں. اچھا صلاح الدین بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں اور سیدھے سادے بھی ہیں, آپ سمجھے نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا ناقص حکمت عملی, اسے کہتے ہیں بزنس ماڈل. ٹھیک ہے, لائنوں میں پانی جائے گا, لوگوں نے ویسٹ کرنا ہے, انہیں قدر نہیں ہوگی. تو یہ جو ٹینکرز میں بھر کر سپلائی کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں 4 سے لے کے 8000 تک ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا ٹینکر وہ وصول کیے جاتے ہیں. اس کے بعد شہری اس پانی کو ایک ایک بوند بوند کو چوم کے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹینکر میں دیکھ لینا نیچے کچھ رہ تو نہیں گیا. تو یہ بزنس ماڈل ہے اور لوگوں کو قدر سکھائی جا رہی ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجیے. نہیں ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قصور ہمارے شہریوں کا بھی ہے. جب پانی آ رہا ہوتا ہے تو ضائع ہو رہا ہوتا ہے, ٹینک اوور فلو ہو جاتے ہیں, گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں, پانی کو ہم بہت ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, ایک شہری ہونے کے ناطے ہمیں بھی پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. لیکن جو اوور آل صورت حال ہے کہ وجہ یہ ہے کہ واٹر بورڈ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی شہر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جو پانی جن علاقوں میں پانی کا ٹائم ہوتا ہے, پمپنگ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں تو وہاں پانی کی سپلائی رک جاتی ہے. تو بھائی ہم واٹر بورڈ اور کے الیکٹرک پہ کیوں کرتے ہیں کہ جنریٹر ہمارے کہاں ہے, پمپنگ اسٹیشنوں پہ جنریٹر ہم کیوں نہیں چلاتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سارا کے سارا ہم شہریوں کو ہم نے چھوڑ دیا بے حال طریقے سے. شدید گرمی ہے, پانی کا بدترین بحران ہے, ہم پریشان ہیں, مجبور ہیں 2000, 2500, 4000 ٹینکر خریدنے پر. یہ سب کی ذمہ داری اس پہ شامل ہے. چلیں جی, بہت شکریہ صلاح الدین. السو ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں. بالکل جی, اور آپ دیکھیں کینجر جھیل کی سچویشن آپ کے سامنے, اور اس وقت یہ پہلے دیکھیں جو لوگ بورنگ کرواتے تھے نا, موقف نہیں دے سکتی نا کہ وہ کتنا پانی دے رہی ہے. دیکھیں نا, جب پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے بہت سے لوگ تو ٹینکر ڈلوا تھے, لیکن بہت سے لوگوں گھروں میں بورنگ ہوتی تھی. جو بورنگ ہوتی تھی نا وہ ہوتی تھی جی 40-50 فٹ اور پانی آ گیا. اب تو بھائی 50 کیا 100, 150, 200, پھر ڈبکی ماری تو پتہ چلتا ہے جی 500, 600 فٹ جب آپ زیر زمین جاتے ہیں نا تو تب پانی ملتا ہے, اور اس سے بھی نیچے جا رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم کا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گولا سے نیچے نکل جائیں, کہ ہم یہاں سے بورنگ کرنا شروع ہو اور ہم کسی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہنچ جائیں اور پھر وہاں پر سازش کا سرا ڈھونڈ لیں, اور پھر ہم وہاں سے جا کے جو پانی لب کے لے کر آئیں, یا پتہ چلے وہاں آلریڈی کسی ایسی جگہ ایسے خطے میں لینڈ کرے جہاں پہ آلریڈی پانی نہ ہو. اچھا, لیکن ایک اور چیز بھی ہے مدیہ, دوسرا یہ کہ شاید تیل نکل آئے اس طرح سے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا ممکنات میں سے. 1000 فٹ سے آگے تو پھر چانسز ہوتے ہیں نا آپ کے کہ وہ ہو جائے. تو یہ بڑا ہے کہ ایک تو پانی ویسے دستیاب نہیں ہے, دوسرا یہ. لیکن ایک چیز چیک کرنی چاہیے کہ دیکھیں اگر کراچی کے کچھ شہریوں کو, مطلب بیشتر شہریوں کو قربانی دے کے اگر کچھ لوگ خوشحال ہو رہے ہیں کسی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, تو میرے خیال میں اتنی قربانی تو بنتی ہے. نہیں, میں قربانی دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں, کیونکہ جو پانی ہے جس طرح سے اس کی قلت بڑھتی چلی جا رہی ہے, زرعی پانی کی قلت آپ کے سامنے, اور پھر منع کر دیا گیا ہے جی کہ اب چاولوں کی کاشت نہیں ہوگی. تو کیا ریزن ہو سکتی ہے بھائی کہ ہم اتنی پانی کی قلت کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائی اجناس شمس الاسلام خان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم خان صاحب, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سر, آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ نے ہماری پوری گفتگو بھی سنی اور ہم مسلسل بات کریں کہ پانی کی جو قلت ہے وہ کتنی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اب
اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ چاولوں کی کاشت جو کہ بہت زیادہ مشہور بھی تھی، اور پاکستان میں چاول جتنا زبردست طریقے کا کاشت کیا جاتا ہے اسی سے منع کر دیا گیا سندھ میں اسپیسیفکلی. ایسا پہلی بار ہوا ہے دوسرا؟ جی ایک کافی دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ 60s میں کچھ ہوا تھا جب آپ کو پتا جیسے انڈسٹری ایگریمنٹ اس زمانے میں بھی پانی کی شارٹیج ہوئی تھی اور سندھ میں کچھ ایشو ہوا. اس کے بعد اب جو انہوں نے ایک نیا نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے. لیکن اس کی تو سمجھنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ خرابی ہے کہاں. 3-4 اس کے پوائنٹس ہیں. ایک تو ہم نے جو انڈسٹری ایگریمنٹ کیا تھا وہ جیسا بھی کیا تھا ہمارے فیور میں نہیں تھا, لیکن پھر اس کے بعد اس کے اوپر مزید اس کے اوپر وائلیشن ہوئی. اور ہمارا جو واٹر کمشنر آپ نے سنا ہوگا جماعت علی شاہ, ان کا کمال بہت زیادہ تھا. پھر انڈیا تو آپ کا پانی وکٹ کے دونوں طرف 2008 سے پہلے سے آپ کا جو پانی وہ بلاک کر رہا ہے اور ڈیم بڑی تیزی سے بنا رہا ہے, کیونکہ ان کا پلان ہے کہ ایک رپورٹ آئی تھی ان کی جو اپیکس باڈی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کا پانی بند کر دیں تو اکانومی تباہ ہو جائے گی. سر بات سنیں, دنیا میں کسی کا پانی بند کر دیں تو وہ معیشت تباہ ہو جائے گی, ملک تباہ ہو جائیں گے. پانی زندگی ہے سر. 5 دریاؤں کا ملک جس میں ہم بڑے فخر سے کہتے تھے, اس پہ باقاعدہ گلوکاروں نے گانے بھی گائے اور پنجنت کے گانے اور نہر والے یہ سارے کیے. ان میں اب جو آپ کا راوی ستلج تو ختم ہو گیا. چناب کے اوپر بھی اب آپ وہ نیا ڈیم بنا رہے ہیں 540 میگا واٹ کا, اس سے آپ کا پانی اور کم ہو جائے گا. ہماری جو رہی سہی جو ہماری جو ضرورت پوری ہے وہ سندھ اور کابل کا جو چھوٹا سا دریا ہے وہ مل کے آتے ہیں, اس سے پانی آ رہا ہے. ایک تو ایک ہوگی. اس کے اوپر بھی چائنا کا وہ 3 گورجز ڈیم اور وہ گوانگزو, وہ پہلے تو ہم نے ڈیم بنائے نہیں. دیکھیں تربیلا منگلا کے بعد جہاں پہ آپ کو واٹر ریزروائر بنانے چاہیے تھے وہ بنائے نہیں. کیا پاکستان کی آبادی فریز ہو گئی تھی؟ پاکستان کی آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے, کنزمپشن بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا جو پانی کا استعمال ہے اس کی ہیبٹس الگ ہیں. آپ ایریگیشن میں لو تو 90% پانی وہاں پہ ہم فلڈڈ ایریگیشن کرتے ہیں, وہاں پہ ضائع کیا جاتا ہے. جبکہ آپ ڈرپ کے ساتھ آپ ماڈرن ٹیکنیک جو ہے پانی فلڈڈ کرنے سے فصل نہیں اگتی. پلاننگ کی کمی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے اس ریجن میں. جو لوگ رہتے رہے نا, پہلے دریا بہت زیادہ تھے تو دریاؤں سے پانی بہ کے باہر آ جاتا تھا اور وہ فصل سروائیو کر جاتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ وہ باپ دادا کہتے آئے کہ پانی زیادہ ڈالو گے تو فصل اگے گی. پانی زمین کو گیلا کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. پودے نے جو گرو کرنا ہے یا جو ہے آپ کی منرل لینی ہے وہ زمین سے لینی ہے. اچھا, چاول کے علاوہ باقی تمام فصلوں پر یہ فارمولا یہی ہوتا ہے؟ تقریباً ہر فصل میں ہم فلڈڈ ایریگیشن کر رہے ہیں, پہلی چیز. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ نے ابھی تک کوئی ڈیم نہیں بنایا. ابھی پچھلی گورنمنٹ نے کچھ اناؤنس کیا تھا 2-3 ڈیم کا. سر میری ایک بات سنیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈیم بننے سے مشرف صاحب نے آپ کو پتہ ہے کتنی کوشش کی تھی کنسنسس کرنے کے لیے. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم حالت جنگ میں جا رہے ہیں. وی یوزڈ ٹو واچ دوز ڈیبیٹس کہ جو وہ کیا کرتے تھے کہ کالا باغ بن جائے کسی طریقے سے, 3600 میگا واٹ بجلی وہاں سے مل جاتی, 6 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور ہوتا, جو پچھلے ڈیمز تھے ان کی لائف بھی بڑھتی. یہ بھاشا 2008 میں شروع ہو کے 14 میں کمپلیٹ ہونا تھا. 4500 میگا واٹ بجلی بنتی, 8 ملین ایکڑ فٹ پانی جمع ہوتا, لیکن وہ ابھی تک وہ بھی نہیں کمپلیٹ ہوا. دیکھیں آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ویسٹرن انٹرسٹ اور بزنس ماڈل, یہ بھی ایک بزنس ماڈل ہے. اگر یہاں پر ہائیڈرو پاور جنریشن کو ختم نہ کیا جاتا ہے, پانی ریزروائر کم نہیں کیا جاتا, لوگوں کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ تو امپورٹ کر کے ہم بجلی جو ہے اپنے جو LNG امپورٹ کرتے ہیں یا اپنے جو فیول امپورٹ کر کے جو بجلی بنا رہے ہیں وہ کیسے بنتی, پھر اس میں ہمارے کیسے یہ سارا سسٹم تو چلتا ہے نا. اب ہمیں یہ چاہیے, دیکھیں ایک ہم نے تو خرابی کر لی, اپنے ایگریمنٹ صحیح نہیں کیا, ریزروائر نہیں صحیح کیا. دوسرا اس ملک میں بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے, کہاں ریزروائر آپ سیو کرتے ہو؟ کیا صرف ہب ڈیم کے علاوہ آپ کا کہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے ایریا وائز تعلقہ جو چھوٹی چھوٹی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر آپ کو بنانا چاہیے تاکہ وہ پانی آئے. آپ جہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی پلاننگ نہیں. اگر ہم سندھ کی بات کریں, یہاں پہ تو بارش نہ ہونے کے برابر ہے, یہاں تو بارش ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں ایسی چیزیں سوچی جاتی کہ اچھا ٹھیک ہے جہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ جیسے پریزرو کی بات ہوئی کہ بھی ہمیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم پیدا نہیں کر سکتے تو ہمیں پریزرو ہی کرنی ہے کسی طریقے سے. دنیا بھر میں تو ایک اور چیز بھی ہے کہ شبنم کے ذریعے اور نہ جانے کون کون سے طریقے سے وہ پانی کو سیو کرتے ہیں. شبنم تو چلے ایک ارب رہے گی, ہمارے پاس جو اتنا ابنڈنس اویلیبلٹی ہے اسی کو. اب پاکستان کا جو پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. پہلے 1000 ہوتی تھی, اب وہ 700-800 کے قریب آ گئی. اور اس وقت آپ کے پاس سندھ کو جو ہے 50% پانی کم آ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہے. اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب اور جو دور کے علاقے ہیں, ٹیل کے جن کو علاقے کہتے ہیں, وہاں کی پانی 70% سے بھی زیادہ کم ہو گئی. تو آپ کو ایک تو پانی کے لیے ڈیم ریزروائر, دوسرے آپ کو لوگوں کو اپنی جو ہے ماڈرن ٹیکنیک, آپ اتنی سبسڈی اناؤنس کرتے ہو, اتنا کہتے ہو جی کھاد میں کوپن ڈال دو, وہ کوپن کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے, کسان کو نہیں ملتا. لیکن اس کو جو ہے آپ اگر ماڈرن ٹیکنیکس واٹر کی دے دیتے اور تھوڑا سا ماڈل بنا دیتے تو آپ کا سارا کام صحیح ہوتا ہے. آپ کی نہروں پہ جو پانی کا جو ہے وہ حساب چوری ہوتا ہے, وہاں پر آپ کا بکتا ہے, سارا کچھ ہے. ساتھ ہی آپ نے کیا کرا کہ پانی کو سیو نہیں کیا, پھر آپ نے ماڈرن ٹیکنیک یوز نہیں کی. اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ لوگوں کی ہیبٹ تک چینج نہیں کر سکتے ہو کہ آپ پانی ضائع کر رہے ہیں. بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ان ٹیکنیکس کو سمجھ سکیں, یا آپ کے پاس بہت
وسائل ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ان ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کر سکیں, یا وہ ہمارے پاس ہے نہیں, ہم کرنا نہیں چاہتے, ول نہیں ہے ہمارے یہاں ول نہیں ہے, اصل چیز ہے ول نہیں ہے, ہم کرنا نہیں چاہتے اور ہم لوگوں کو غریب رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے اس کا 65% جو ہے وہ تو ایگریکلچر سے منسلک ہے. وہ غریب رہیں گے تو ووٹ ڈالنے آئیں گے, آپ ان کو غریب رکھیں, آپ ان کی فصلیں, اب یہ چاول جو ہے 4 ملین ٹن پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے. چاول کا جو ہے پنجاب سے 5-6 لاکھ ٹن باسمتی جاتا ہے, باقی سارا سندھ سے جاتا ہے. اور آپ نے سندھ میں اس کی کاشت ہے, اس پہ اتنا بڑا آپ نے کہہ دیا کہ جی زرعی پانی نے تو اس کی کاشت ختم کی جائے. بہت شکریہ جی. شمس الاسلام خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. صرف چاول ہی نہیں, سندھ کی ایک اور چیز بہت زیادہ مشہور ہے جس کے ہم پھل کی بات کریں, وہ ہے پھلوں کا بادشاہ آم. اور ٹنڈولا یار میں تو آم کی جو ہے وہ بالکل تیار پڑے ہیں, لیکن پانی ہونے کی وجہ سے نا باغات کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. اللہ رحم کرے, بڑے مسئلے مسائل ہیں. بالکل جی. اور امان اللہ کھوکر نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ٹنڈولا ہار میں آم کی باغات پر. ٹنڈولا ہار میں ہزاروں ایکڑ پر مشتمل آم کی باغات ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں, لیکن اس سال پانی کی شدید قلت اور طوفانی ہواؤں کے باعث یہاں کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت نقصان ہوا ہے. اس وقت پاس ایک کاشتکار موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا کہنا ہے. ہمیں اس دفعہ پانی کا بہت بڑا بحران تھا, پانی کا بہت بڑے مسئلے مسائل ہوئے ہیں. آم نے سائز بالکل بھی نہیں بنایا, اور قدرتی جو ہوائیں چلی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ہمارے بہت سارے آم کے جو درخت ہیں وہ گر گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں. ہماری جو فصل اس کے اوپر 1 سال کے بعد آتی ہے وہ کیری بالکل نیچے گر چکی ہیں. خود دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی سائز نہیں ہوا, جو آم کا سائز ہے وہ بالکل ہی چھوٹا سا ہوا ہے. اس دفعہ ایسے ہوئے کہ ہم خود یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مال کون لے گا اور کون خریدے گا, اور ہمارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے. جی, اس سال پانی کی مصنوعی قلت اور شدید طوفانی ہواؤں کے باعث یہاں کے کاشتکاروں کو شدید نقصان ہوا ہے. آل رائٹ جی, ہر طرف نقصان ہی نقصان کی خبریں. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ رحم پر فرمائے پاکستان پہ. ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. اب تذکرہ, پہلے پانی کا ذکر اور پانی کے اوپر ہمارا رونا دھونا, اور اب یہ ہے کہ گرمی کا تھوڑا سا واویلا کریں گے ہم کہ گرمی کس قدر شدید ہو رہی ہے اور حد ہو گئی ہے. مطلب آپ تو موسم کی ویدر کا کچھ کھول کے بیٹھے ہیں. میں ویدر کی سائٹ بھی نکال کے بیٹھ گئی ہوں جسٹ ٹو ٹیل یو گائز کہ جی آج صبح کراچی میں 9 بجے انفیکٹ 8-7 بجے درجہ حرارت کیا تھا, تو آج صبح درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. وہ ایک اور نیچے لکھا آتا ہے نا فیلز لائک, وہ کیا تھا؟ جی اچھا جی, جو فیلز لائک ہے نا وہ فیلز لائک تو اس میں تو آگ لگی ہوئی جی, اور فیلز لائک ایگزیکٹلی وہ 36 تھا جی. فیل لائک اس کا تھا 36. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہم لاہور کے حوالے سے بات کریں کہ لاہور میں کیا سچویشن ہے, کیونکہ بھئی لاہور میں بھی بہت زیادہ گرمی ہے. ویسے تو لاہور میں جب گرمی ہوتی تھی بارش ہو جاتی ہے, بارش کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. 35 ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت لاہور کا درجہ حرارت ہے. ٹھیک ہے, اور سورج فل اپنی آب و تاب کے ساتھ وہاں پہ چمک رہا ہے. دوپہر جب آپ لوگ نکلیں تو سورج کیونکہ سوا نیزے پر ہوگا تو 12 بجے کے قریب 40 ڈگری سینٹی گریڈ جناب ٹیمپریچر ہوگا. اسلام آباد یہاں پہ 33, اور یہاں پہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ 1 بجے تک 38 اور یہ بھی 40 تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پشاور بھی 33. تو آپ یہ سوچیں درجہ حرارت یہ بھی مزید پشاور میں بھی بڑھے گا, اور جب دوپہر 1-2 بجے کی بات ہم کریں گے تو یہاں پہ بھی درجہ حرارت 40 کو ٹچ کر جائے گا. سبھی وارہ کی سچویشن آپ کے سامنے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وقت سے پہلے یہ موسم اس قدر شدید گرم ہو رہا ہے. جس طرح سے کل مدیحہ نقوی نے ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مارچ میں جو گرمی تھی اس نے 61 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے, اور ابھی بھی کچھ ایسے اور ابھی بھی یہ سارے کے سارے ریکارڈ بریک ہوتے جا رہے ہیں. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, اور لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. اور ایک چیز ہے کہ یہ بیسکلی کراچی کی بات کریں تو جیسے ہی یہ سمندری ہوائیں رکتی ہیں تو وہ ہیٹ ویو نہیں بلکہ ایک ہیٹ انڈیکس بن جاتا ہے. یعنی کہ آپ ایک طرح سے دیکھ لیں تو تندور کی سی جیسے صورتحال ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ایسے میں لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں. جو لوگ آلریڈی متاثر ہوتے ہیں ان کو بھی کافی پریشانی ہوتی ہے. اچھا جی, صرف ان علاقوں میں بلکہ گلگت بلتستان جس کو ٹھنڈا صبح کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھے گا. کیا سچویشن رہے گی موسم کی اور ہیٹ ویو جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کراچی میں اسپیسیفکلی, اس حوالے سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سردار صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. سردار صاحب, ابھی ہم نے موسم کے حوالے سے اپنے ناظرین کو کافی زیادہ اپڈیٹ دی, اور جو آج صبح کا ٹیمپریچر تھا وہ بھی لوگوں کو بتایا. تو آگے جو جیسے جیسے ٹائم بڑھا ہے, جیسے جیسے ہم جون جولائی کی طرف جا رہے ہیں, کیا سچویشن رہے گی گرمی کی, اور کیا کچھ بہتر بھی دن آئیں گے؟ ہیٹ ویو چل رہی ہے سندھ بھر میں, خاص کر سینٹرل اور اپر سندھ میں, نواب شاہ اور اس سے اوپر کے جو علاقے ہیں, دادو, جیکو آباد, لاڑکانہ, سکھر, شکارپور وغیرہ, ان ایریاز میں تو آلریڈی ہیٹ ویو ہے پچھلے 3-4 دن سے. 47, 48, کہیں 46, کہیں 45
یہ رینج چل رہی ہے ٹیمپریچر کی. اور کراچی میں اتنا بہت زیادہ ٹیمپریچر تو نہیں گیا ابھی, لیکن موسم گرم اور مرطوب ہوتا ہے, خاصی نمی ہوتی ہے, 60% کے آس پاس دن میں چل رہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ٹیمپریچر فیل لائک بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگلے جو 2-3 دن ہیں, خاص کر 13, 14 اور 15 مئی, اس میں کراچی میں ٹیمپریچر 40 یا اس سے اوپر جا سکتا ہے. اس بات کا امکان ہے کیونکہ وہ جو ہیٹ ویو ابھی تک اس کا سارا زور سینٹرل سندھ تک تھا, تو وہ پھیلتے ہوئے نیچے تک آئے گی. لوور ڈسٹرکٹس جو سندھ کے ہیں, حیدرآباد, بدین, ٹھٹھا اور اسی طرح سے میر پور خاص اور عمر کوٹ تک, ان سبھی ایریاز پہ پھیل جائے گی, تو پھر کراچی بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. تو 13 اور 14 خاص کر جو 2 دن ایسے ہیں, جمعے اور ہفتے کا دن, کہ جب زیادہ گرمی پڑے گی کراچی میں بھی, اور یہ سلسلہ 15 یا 16 مئی تک چلے گا پورے سندھ میں, ساؤتھ پنجاب میں, اوپر سینٹرل پنجاب تک. اچھا, باقی اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کریں, پارے کی بات کریں, تو ملک کے دیگر علاقوں میں کہاں کہاں تک اور کس کس حد تک یہ ٹیمپریچر آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس میں دیکھیے پورا سندھی تقریباً, اور پھر ایسٹ بلوچستان, خاص کر ان کا جو علاقہ لسبیلا ڈسٹرکٹ, اور اوپر بلوچستان کا سبی اور کولو اور دوسرے جو ڈسٹرکٹس ہیں. اور 13 اور 15 مئی کے درمیان, جیسے میں نے کہا کہ جو صدرن بلوچستان ہے پورا, یعنی پوری کوسٹل پٹی کے جو اسٹیشن ہیں, وہ بھی گرمی کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اس میں لسبیلا ڈسٹرکٹ اور آگے جو تربت اور کیچ اور اسی طرح سے مکران ڈویژن ہے, وہ علاقے بھی گرمی کی لپیٹ میں آئیں گے. پھر ساؤتھ پنجاب میں خانپور, رحیم یار خان, بھاولپور, ویسٹ کی طرف ڈی جی خان, اوپر میاں والی, بکر اور فیصل آباد, سرگودا, میاں والی, اور ہوتے ہوتے یہ اسلام آباد وغیرہ تک کا بھی ٹیمپریچر اگلے دنوں میں, یعنی 12, 13, 14 جو دن ہوں گے مئی کے, ان میں 40 سے اوپر تک جا سکتا ہے. پشاور سمیت 40 سے اوپر تک جا سکتا ہے, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں 40 تک تو جائے گا ہی. اچھا یہ بتائیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بہت دنوں سے سمندری ہوائیں بند ہیں, اور جب سمندری ہوائیں بند ہو جاتی ہیں تو کراچی میں تو رہنا بہت ذرا محال ہو جاتا ہے. تو کہاں آپ کو لگ رہا ہے تھوڑی بہت بہتری آئے گی اب؟ وہ جو 2-3 دن میں نے کہا کہ 12 مئی کو تو اتنا نہیں, لیکن 13 سے زیادہ امکان ہے, 13 سے لے کے 15 مئی تک, اس میں دن کے اوقات میں سمندری ہوا قدرے معطل رہے گی, اور اس کے بجائے ونڈ کی ڈائریکشن ہوگی شمال مغرب کی طرف سے, جو بلوچستان کے ڈیزرٹ اور صحرائی علاقے ہیں وہاں سے. تو اسی وجہ سے ٹیمپریچر زیادہ شوٹ کرنے کا امکان ہے. البتہ شام میں اور رات میں پھر سی بریز بحال ہو جایا کرے گی, مسلسل بند نہیں رہے گی. اچھا جی, ایک تو نمی کا تناسب بھی کراچی میں کہہ رہے ہیں کہ بڑھتا جائے گا. بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب. اور یہ سنا کے نا آنکھوں میں نمی آ رہی ہے, مطلب کہ حد ہے یار. مطلب پانی ہے نہیں, بجلی ہے نہیں, لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اوپر سے گرمی اتنی شدید ہے, سمندری بندہ اب روئے بھی نہ تو کیا کرے. نہیں روئے پانی کی قلت ہے, تو آپ کے آنسوؤں سے ہی ہم ڈرم بھریں گے. تو خیر, لیکن ہیٹ ویو آ رہی ہے, اور ہیٹ ویو سے کیسے بچنا ہے اس پہ تو بات کرنا بہت ضروری ہے. تو کیا کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ اور ہیٹ ویو میں ظاہر ہے کہ ARY نیوز پہ ہم ویسے بھی پبلک سیفٹی کے لیے اور اویئرنیس کے لیے کافی ساری چیزیں نشر بھی کرتے رہتے ہیں. تو ابھی بھی ظاہر ہے کہ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل فزیشین ڈاکٹر محمد علی خان صاحب, ہمارے پروگرام کی زینت بنتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ ابھی تو ہیٹ ویو کا شکار نہیں ہے, لیکن یہ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو ہیٹ ویو اور ہیٹ انڈیکس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ ویسے تو جون جولائی میں جا کے تیار رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی یہ اپریل سے یہ سچویشن, بلکہ مئی سے یہ سچویشن شروع ہو گئی ہے, تو کیا کریں پھر, کس طرح سے بچیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا ہے, اب ٹیمپریچر مئی میں کیوں بڑھ گیا ہے, میں رسپانسبل نہیں ہوں اس کا, ٹھیک ہے. نارملی ہوتا کیا ہے, ہمارا برین ہائپوتھالامس ایک سینٹر ہوتا ہے برین میں جو ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا میکینزم جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے نارمل کی طرف. ٹیمپریچر بڑھے گا تو ہمیں پسینہ آئے گا, جس کی وجہ سے ٹیمپریچر نیچے ہوگا. ہمیں جب سردی لگتی ہے, ٹیمپریچر نیچے ہوتا ہے, تو ہم تھوڑا سا شیور کرتے ہیں, تھوڑی سی ہمیں کپ کپاہٹ آتی ہے. دیٹ کپ کپاہٹ جو ہے وہ نارمل لے جا رہی ہوتی ہے نیچے سے, وہ ہیٹ جنریٹ کرتی ہے. اب ہیٹ اسٹروک میں ہے کیا, سن اسٹروک میں کیا ہوا ہے آپ کو, کہ آپ کا جو ہائپوتھالامک سینٹر ہے اس کا میکینزم جواب دے گیا ہے اس ٹیمپریچر کے اگینسٹ. اچھا, ٹیمپریچر ریزڈ ہوگا 102 103 پہ جا کے اسٹاک ہو جائے گا, اور یا پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور پسینہ آنا رک جائے گا. جب پسینہ نہیں آئے گا تو ٹیمپریچر نیچے نارمل سینٹر کی طرف نہیں آ پائے گا. یہ ایک پرابلم ہو جاتی ہے جس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اور میں یہی کہوں گا
जो गर्मियां हैं अननेसेसरी बाहर ना निकलें, एक्सपोजर सन एक्सपोजर से बचें, स्पेशली जो उम्र रसीद अफराद हैं और जो बच्चे हैं। सही। बच्चे आजकल खेल कूद के लिए वैसे भी बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन बड़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अननेसेसरीली बाहर जाने से रोकें और निकले तो पानी की अच्छी बॉटल दें। अच्छा, और जो लोग निकल रहे हैं उनको क्या कुछ एहतियात करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम साथ रख सकते हैं? जी, अब देखें, सब तो घर में बैठ नहीं सकते, किसी को बाहर जाना है, हमारे मजदूर हैं, हम घरों से हमारे बाहर भाई निकल रहे हैं, हैं, हम बाहर हैं, तो गर्म मशरूबात से दूर रहें, कॉफ़ी चाय इनसे दूर रहें, पानी बिला वजह पीते रहें, प्यास लगे ना लगे पानी पीते रहें और ब्रेक लेते रहें। अच्छा। अगर आप ओपन फील्ड में काम कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके किसी शेडेड एरिया में चले जाएं और थोड़ा सा एक रेस्ट दें। बहुत अच्छा क्या बता दिया, मैं अभी ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, वो ज़रूरी है। सर अच्छा, को भांपें हम। हमें रिकग्नाइज ये करना होगा कि अगर सपोज कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन, कोई औरत, कोई मर्द हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया, ठीक, नंबर 1 उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ होगा, अच्छा। ठीक, उसकी स्किन ड्राई हो रही होगी, पसीना नहीं आ रहा होगा, ओके, फ्लैशिंग होगी, रेड की तरफ जा रही होगी स्किन, पल्स हमें बड़ी स्ट्रांग मिलेगी, रैपिड मिलेगी, और आपकी सांस भी तेज़ हो सकती है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है। और अगर आपको सही वक्त पे फर्स्ट एड नहीं मिली, खुदा न खास्ता, जान जा सकती है, तो पेशेंट बेहोश होके कोलैप्स कर सकता है, जान जा सकती है, और ये हमने देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। सो प्लीज़ 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 एहतियात करें। और ऐसे रिकग्नाइज अगर कर लें, मिसाल के तौर पर somebody is going into a heat stroke, तो फिर क्या करें? जी, उस वक्त क्या करें? मैं यही कहने वाला था कि अब डॉक्टर्स तो रिकग्नाइज कर लेंगे, ठीक, एक लेमैन है, एक आम आदमी है जो बाहर है, उसको सिर्फ 2 चीज़ें पहचाननी है, टेम्परेचर और स्किन का ड्राई होना, ठीक है, यानी गर्मी है, पसीना नहीं आ रहा, तो वो फिर उसके लिए बेहतर सबसे फर्स्ट एड जो इमीडिएटली जो करना चाहिए किसी भी इंसान को, कि उसको एक तो शेड में लेकर आ जाए, ठीक है, उसको टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए, चूँकि हाइपोथैलेमस तो काम कर नहीं रहा, टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए गीला, ठंडा गीला कपड़ा अच्छा रखना। हमारे यहाँ एक तस्वुर है कि हथेली पे रख दें, माथे पे रख दें, नो, नहीं, गर्दन, आर्मपिट्स, गर्दन के पीछे, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, सामने पीछे, अच्छा, आर्मपिट्स स्पेशली, बगल, पेट, अच्छा, और इनर थाइस, अच्छा, इससे टेम्परेचर नीचे आएगा। एंड आई मस्ट से वन थिंग, प्लीज 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 उसको पानी ना पिलाएं, पानी ना पिलाएं, कुछ भी ना दें खाने को, अच्छा, क्योंकि कॉन्शियस लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ऑल्टर्ड होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट एस्पायरेटरी निमोनिया में जा सकता है। सो प्लीज 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 आई वुड से, आई मस्ट से कि आप उसको कुछ भी ओरली नहीं देंगे, सिर्फ टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हाँ। उसको ठंडे शेड में लाएंगे और उसको ठंडी तौलिया, पानी वगैरह ये सब, ये वो चीज़ें जो और हम कर अगर सकते हैं। एक चीज़, जी वन मोर थिंग, सॉरी, अगर 15 मिनट तक पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसको इमीडिएटली किसी भी करीबी हॉस्पिटल में लेके जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये बताएं कि अगर विद इन 15 मिनट्स वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसको फ़ौरन लेके जाएं, लेकिन जो ये भी बता दिया है कि फर्स्ट एड के तौर पे आप और हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि कोशिश करें, धूप अवॉइड करें, सर अपना ढकें, पानी की बॉटल साथ लेके निकलें, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। आपसे जितनी दफा भाई अच्छी बात है कि सलाम करनी चाहिए, क्योंकि देखे ना, ये अभी साहब अभी उठे, उन्होंने नाश्ता किया, टीवी ऑन किया, तो मैंने जैसे जुर्माना लगाना चाहिए भाई, तो मैंने इनको पाकिस्तान का सबसे अच्छे चैनल पे सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो ये हमारा बाखबर सवेरा है। जब तक मैं कहूंगा नहीं तो लोगों को यकीन कैसे आएगा? पहले आपको खुद को यकीन करना है। बहुत सारी बातों को मुझे यकीन नहीं तब आता जब ये करते हैं। अच्छा बात सुने, ये तो मजाक है, हम आपस में एक दूसरे से करते रहते हैं अभी, क्योंकि आज हमने पानी की किल्लत के हवाले से बात की और गर्मी जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है उस हवाले से बात की। घर में हम देख रहे हैं कि इस गर्मी की वजह से बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, स्पेसिफिकली फ्रिज जो हमारे हैं वो काम नहीं करे। गर्मी में आपकी क्या आपकी ख्वाहिश होती है कि जब आप घर के अंदर एंटर हो तो आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक तरह से फारिग हो गए हैं, लेकिन आपकी कोशिश होती है जब आप घर जाएँ तो ठंडा पानी तो आपको पीने के लिए मुयसर हो, लेकिन फ्रिज कहता है नहीं भी मैं क्या करूँ, इतनी गर्मी है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया, मैं नहीं। एक और चीज़ भी है मदिया कि गर्मी भी बहुत
بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر اس کے اندر وہ پاور شارٹیجز کی وجہ سے وہ بھی ان کو پاور سپلائی بھی پراپر نہیں مل رہی ہوتی, پھر جو بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو اچھا اس میں جو ریفریجریٹرز ہیں, جو فریج ہیں, یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب نے کھانے پینے کی بات کرنی, کھانا اتنی جلدی ہمارا خراب ہو جاتا ہے, گرمیوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا, سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں, پھل خراب ہو جاتی ہیں, تو یہ اگر فریج اس کو ریسٹور نہیں کر پا رہا تو پھر کیسے ہوگا, اور کون سا فریج اس کو صحیح طریقے سے, کون سا ریفریجریٹر صحیح طریقے سے ریسٹور کر پائے گا. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈائریکٹر ریفریجریٹر ہائر پاکستان کاشف جاوید صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم کاشف صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. گرمی آپ کے سامنے جناب, کوئی چیز بچ نہیں رہی, فریج میں بھی ڈال دیں تو اس میں بھی اس سیم ڈے خراب ہو جاتی ہے. کیسے سر ہائر ریلیف دے گا ہم لوگوں کو؟ بیسکلی ہائر اس طرح ریلیف دے گا کہ ہم لوگ 2001 سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور اس وقت کچھ 7 کیٹیگریز ہیں جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, اور صرف پاکستان میں نہیں, ہم بہت سارے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا, زبردست. اور ریلیف کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہائر جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ بناتا ہے تو ہم 2 بیسک اس کے اصول لے کے چلتے ہیں. نمبر 1 کہ ہمارے کنزیومرز جو ہیں ان کی نیڈز اور وانٹس کیا ہیں, کہ کیا چاہیے ان کو, کیسا چاہیے. دین پھر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو گلوبل اویلیبل ٹیکنالوجی ہے لیٹسٹ, ان دونوں چیزوں کو ہم مکس کرتے ہیں, کنزیومر نیڈ کو اور اویلیبل ٹیکنالوجی کو, اینڈ دین پھر ہم رائٹ پروڈکٹ آفر کرتے ہیں اپنے کنزیومرز کو, تاکہ وہ نیڈز بھی ان کی سیٹسفائی ہو جائیں جو ابھی ہیں, اور ایون فیوچر کی نیڈز بھی سیٹسفائی ہو جائیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا کاشف صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو بہت سارے فریج میں, چاہے وہ جتنے مہنگے سے مہنگا فریج ہو, اس میں جو چیزیں ہوں وہ 2-3 گھنٹوں میں ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو کیا ہائر کے جو ریفریجریٹر ہے وہ اپنے جو بھی جو صارفین ہیں ان کو اتنی سہولت دیتا ہے کہ نہیں بھی, چاہے بجلی 3 گھنٹے کے لیے جائے یا 8 گھنٹے کے لیے جائے, جو چیزیں فریج کے اندر موجود ہیں وہ صحیح سلامت رہیں گی, ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے اندر؟ بالکل جی. ہائر ریفریجریٹر میں اور ایون ہائر ڈی فریزرز میں بھی ہم لوگ ایک ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری کولنگ ریٹینشن ہے اٹ کوڈ اسٹے اپ ٹو 4 days 100 hours. اچھا, سو لائک 4 days میں ایک terms and condition ہے, کچھ ایک خاص whether you open the door yes, lot on how many times you open the door for how long, تو آپ you could get the cooling retention for up to 100 hours. اچھا, وہ کیسے وہ اس طرح کہ جب ہم اپنی پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور اس میں ہم جو تھرمو فومنگ اور باقی جو چیزیں کولنگ سائیکل ڈیفائن کرتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں مل کے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بجلی نہیں ہوتی اور آپ کا فریج یا آپ کا فریزر نہیں چل رہا ہوتا, تو وہ کولنگ ریٹین رکھتا ہے اپنے اندر, اور جو چیزیں ہم نے پرزرو کی ہوتی ہیں ہمارے کنزیومرز نے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی ریئل. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت سی کمپنیز بات کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ بجلی مہنگی بھی بہت ہو گئی ہے, تو وہ بجلی کی بچت کے حوالے سے بھی مختلف پروڈکٹس لے کے آتے ہیں کہ جس پہ 30% بجلی آپ کی بچے گی. اس پہ آپ نے بھی کچھ انورٹر کی جو یہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم ایئر کنڈیشنرز میں ہم یوز کرتے ہیں, تو وہ بھی کچھ اس میں لے کے آئے ہیں. بیسکلی دیکھیں, اب کسی دور میں آج سے کچھ عرصہ پہلے زمانہ تھا آن آف کمپریسر چلتے تھے جو بیسکلی کولنگ پروڈکٹس اور ایئر کنڈیشننگ پروڈکٹ کی بیسک کمپوننٹ ہے. اس کے بعد انورٹر آیا. اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے دیٹ وی آر آلسو یوزنگ ان آور پروڈکٹ, دیٹ از ڈیجیٹل انورٹر. اچھا, جو 2022 میں ہم نے اس سال ہم نے 22 میں ریفریجریٹر لانچ کیا, دیٹ از ڈیجیٹل انورٹر پلس. اچھا, یہ لیٹسٹ 3rd جنریشن ریفریجریٹر ہے جو ہائر پاکستان نے لانچ کیا. یہ بیسیکلی ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم ہے, اس میں 4 ٹیمپریچر سینسرز ہیں. فریج ایک ایسے کام کرتا ہے جیسے زندہ جاوید یونٹ کو سینس کرتا ہے. دین اس میں ہم لیٹسٹ جو آپ نے ابھی بات کی انورٹر کی, ہم FD انورٹر کمپریسر استعمال کر رہے ہیں. اچھا, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیسکلی مزید اسپیسیفکلی اور پریسائزلی بجلی استعمال کرتا ہے, اور جو ریکوائرڈ کولنگ ہوتی ہے اور ریکوائرڈ پرفارمنس ہوتی ہے وہ کمپیریٹیولی یہ بتا دیں کہ ایک عام فریج اور آپ کے فریج سے بجلی کی بچت کتنی ہو سکتی ہے. میں آپ کو سادہ زبان میں بتاؤں کہ ہمارا جو ڈیجیٹل انورٹر پلس ہے دیٹ اونلی کنزیومز لیس دین 1 unit a day. اچھا, 1 یونٹ سے بھی کم بجلی کا خرچ کرتا ہے ایک دن میں. دیٹ از ویری ویری لیس. If you compare it with other brands, so that gives you more than 50% energy saving, اور جس کو ہم سادہ زبان میں کنزیومر کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ 1 یونٹ سے بھی کم بجلی کا خرچ. اور جو HCS ٹیکنالوجی آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اچھا, اب دیکھیں, جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ کنزیومر نیڈ سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں.
कंज्यूमर नीड क्या है कि जी आपने फूड रखा, आपने फल सब्जियां खरीदी, क्योंकि हर रोज आप बाजार नहीं जा सकते, आपने एक हफ्ते की शॉपिंग कर ली, अब आपने रखी है फल सब्जियां, वो खराब हो गई दूसरे दिन, चौथे दिन। हम नेचर को अगर स्टडी करें या कंज्यूमर की नीड को हमने पहले स्टडी किया कि ये मसला है, फिर हमने नेचर में देखा कि एक ह्यूमिडिटी का फंक्शन होता है। अब फल सब्जियों वालों के पास जाते हैं, वो पानी का छिड़काव कर रहा था, बिल्कुल वो स्प्रे कर रहा होता है। अब वो क्यों स्प्रे करता है? वो बेसिकली कि ह्यूमिडिटी जोन डेवलप हो जाता है फलों और सब्जियों के इर्द गिर्द। देन फाइनली जो आपका मॉइस्चर अल्लाह ताला ने, नेचर ने इनकॉर्पोरेट किया है, वो एक्सपोज नहीं होता बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी जो लेयर है उसके इर्द गिर्द। हमने इस टेक्नोलॉजी को समझा, वी डेवलप द टेक्नोलॉजी एंड देन वी हैव द पेटेंट राइट्स फॉर एशिया टेक्नोलॉजी। अब ये बेसिकली हमारे रेफ्रिजरेटर में ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा इंश्योर कर देता है वेजिटेबल बॉक्स, दैट गिव्स 2 times लॉन्गर फ्रेशनेस देन अदर रेफ्रिजरेटर्स। अच्छा जबरदस्त। अच्छा वैसे मतलब जब इतने हम फीचर्स सुन रहे होते हैं कि जी डिजिटल इन्वर्टर और प्लस भी है, अब वैसे प्लस से तो बहुत सी चीज़ें जहन में आ जाती हैं अगर सियासी एतबार से भी देखा जाए तो, लेकिन प्लस भी है और इसके अंदर बाकी HCS टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, तो ये जहन में आता है कि कहीं ये यूनिट इतना कॉस्टली ना हो। क्योंकि प्राइस आपको पता है पाकिस्तानी अवाम है, अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती, तो मैनेज करना होता है, तो फिर अच्छा देखें फिर वही बात हमने शुरू में बात की, कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, एंड देन हम सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और फाइनली हम उनको कंज्यूमर की प्राइसिंग बाइंग रेंज के अंदर रखते हैं, अफोर्डेबिलिटी को भी मद्देनजर रखते हैं, अफोर्डेबिलिटी को देखते हैं, हमारी प्रोडक्ट राइट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया बेचने के लिए आ गए बाजार में, हम उसको अपने कंज्यूमर की बाइंग लेवल के अंदर रखते हैं ताकि जब कंज्यूमर जाए हमारा प्रोडक्ट खरीदने, उसकी कुव्वत खरीद से वो बाहर ना हो, उसके कुव्वत खरीद के अंदर हो, बाहर ना निकल जाए, उसके लिए ख्वाब ना बन जाए हमारी प्रोडक्ट। अच्छा वैसे स्प्लिट एसेस या इसकी हद तक तो मैंने ये देखा है कि दे आर विद इन द रेंज बिकॉज़ आई हैव बीन यूजिंग देम, तो ये है कि ये तो इस हद तक ठीक है। चले जी, अब मुझे लगता है कि अब रेफ्रिजरेटर खरीदने की बारी आ गई मेरी हायर का। थैंक यू सो मच जी, काशिफ हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे रेफ्रिजरेटर के हवाले से, स्पेसिफिकली हायर रेफ्रिजरेटर के हवाले से कि किस तरीके से वो कंज्यूमर फ्रेंडली जो है वो तरीके से काम करे। अभी आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ से लंदन पहुँच गए हैं। शहबाज शरीफ के साथ वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, अयाज सादिक, मरीम औरंगज़ेब भी उनके हमरा हैं और नून लीग का वफ़द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन पहुँचा है। ऑलराइट जी, वी टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। ऑलराइट जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी और मोहम्मद अशफाक इसहाक सिद्दी आपका खैर मक़दम करते हैं, और जाहिर है कि मदीहा नकवी की पुरज़ोर फरमाइश पे मैंने आप पे सलामती भेजी। दिल में तो हर वक्त में दिल से आपके लिए दुआगो होता हूँ और सलामती भेजने का कुछ अच्छा हो नहीं रहा ना हमारे साथ, तो हम सलामती भी एक दूसरे नहीं, मतलब दिस इज द लीस्ट वी कैन डू ना। जनरली स्पीकिंग एक बात ये है कि आप ऑफिस में जाते हैं या ऑफिस से घर जाते हैं या रास्ते में किसी से मिलते हैं या कोई भी शख्स है तो उसको आप कुछ ना दे पाएँ तो एक मुस्कुराहट ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, एक मुस्कुराहट ऐसी ना हो कि उसका अगला कोई गलत मतलब ले, ऐसा नहीं है, पता है ये हमारे पाकिस्तान में होता है कि अगर हम किसी को वैसे भी अगर आते जाते चलो ओके बोल दीजिए अस्सलाम वालेकुम बोल दे, तो कहते हो आप जानते हैं मुझे सलामी कर, नहीं मुझे सलाम कर लिए, इसका मतलब बात आगे बढ़ सकती है। मतलब बैरून मुल्क आप जाएं तो आप ठीक है वैसे आपको इंटरेक्शन आप वैसे हाय गुड मॉर्निंग सब चीज़ें एक्सचेंज और अच्छी बात होती हैं, होनी चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको कभी हो, आपका दिन बहुत बुरा गुजरा और कोई सामने से आता शख्स आपको बहुत अच्छे तरीके से बोल दे कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, आप किसी की तारीफ करते हैं, किसी की अटायर की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कभी ऐसा देखें तो जरूर क्या करें, तारीफ करने से जनरली मैं एक चीज़ बताऊं कि विदाउट बीइंग जेलस ऑफ समवन, अगर कोई अच्छे से ड्रेस करे, अगर कोई अच्छे से कपड़े पहने, अगर कोई अच्छे से अपने आप को कैरी करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। डू कॉम्प्लीमेंट पीपल, बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है। हाँ अच्छा क्या है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें जैसी बहुत मैटर करती हैं। जैसे हमारे साथी अभी ज़िशान भाई, उन्होंने टाई इतनी जबरदस्त पहनी हुई थी तो मैंने उनको भी तारीफ की, मैंने आपको भी बताया कि भाई इज वेयरिंग अ वेरी गुड टाई, बहुत जरूरी है, एक दूसरे को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, नन्ही नन्ही खुशियाँ यही हम बांट सकते हैं। अच्छा जी, नन्ही खुशियों से निकलेंगे क्योंकि बड़े बड़े इश्यूज हमारे पास हैं, तो टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं पहले।
عمران خان نے شہباز شریف کو میر جعفر قرار دے دیا. کارکنوں کو لانگ مارچ کی تیاری کی ہدایت. نون لیگ میں بھی قبل از وقت انتخاب کے لیے آوازیں اٹھنے لگی. ملک میں مہنگائی کی برق رفتار اننگز جاری. حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام. سبزی، گوشت، آٹا، چاول، چینی اور گھی سمیت عام استعمال کی اشیاء بھی لوگوں کی پہنچ سے باہر. عوام ہوشیار رہیں. کراچی میں جعلی نوٹ مافیا سرگرم. مافیا کے کارندے معصوم لوگوں کو لوٹنے لگے. 500، 1000 اور 500 کے جعلی نوٹ مارکیٹ میں پھیلا دیے. جعلی نوٹوں پر شہریوں اور دکانداروں میں تکرار کے واقعات بڑھنے لگے. اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کا تصور پیش کیا. کراچی کے نوجوانوں نے عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لی. کورنگی میں ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ قائم. اچھا جی، اب چونکہ 10 بج چکے ہیں تو اب تھوڑا سا سیاسی تڑکا ہونا ضروری ہے، کیونکہ صبح صبح موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے، ویسے آج تو صبح بھی موسم ٹھنڈا نہیں ہے، جیسے جیسے موسم آگے کی طرف بڑھتا ہے، دن آگے کی طرف بڑھتا ہے، تو موسم بھی اپنی جو ہے وہ انگڑائی لیتا ہے اور بھرپور طریقے سے گرمی کی طرف جاتا ہے. ایسے سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا ہے. ہم تذکرہ کیسے نہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جی. اور کل آپ کو پتا ہے کہ کل ہوا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جہلم میں، جس پر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ حکومت پر کافی گرجے پر سے. اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج اور عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک خود مختار قوم کھڑی ہو رہی ہے. اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہباز شریف میر جعفر ہیں اور سندھ کے لوگوں کو زرداری سے آزاد کروانا ہے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی پنجاب سے ہٹ کے اب وہ سندھ کی طرف بھی آ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ میرا نام ECL میں ڈال دیں، میں باہر جانا ہی نہیں چاہتا، میرا جینا اور مرنا پاکستان میں. اچھا، ایک طرف تو کل کا جلسہ، دوسری جانب جو اس وقت ملک کے معاشی صورتحال چل رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو معاشی صورتحال چل رہی تھی، تو جو نئی حکومت جو لینڈ کی ہے وہ اچھے ٹائم میں لینڈ نہیں کی. اور یہی ایک بہت بڑی بات ہے، وجہ ہے جس کی وجہ سے نون لیگ کے اندر سے بہت سارے رہنماؤں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو رن دا گورنمنٹ. یہ ٹائم ہے کہ ہم فوری الیکشن کی طرف جائیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1.5 سال پورے کرنے کے چکر میں جب معاشی حالات بد سے بدترین ہو جائیں تو پھر اس کا سارا ملبہ ہم پر آ جائے. پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، پہلے سوچنا چاہیے تھا. لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے جو کہ ویلڈ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو کابینہ کا اجلاس، آپ کو یاد ہے مدیہ کہ جب اجلاس ہوا کرتے تھے دبئی میں سندھ کیبنٹ کے، آپ کو یاد ہے نا کہ زیادہ، اور زرداری صاحب وہاں پر ہوتے تھے اور باقی سارے رہنما، تو اس وقت کرٹیسائز کیا جاتا تھا. اب آپ اسی پیٹرن کو فالو کریں. ظاہر ہے آپ کے اتحادی ہیں، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا، اور لنڈن جا رہے ہیں نواز شریف صاحب جو بھی ہیں، ان کا ابھی مطلب ایک تو سزا یافتہ بھی ہیں، یا تو ان کو کیسز میں کلیئر کروائیں، پھر اس کے بعد جو کچھ ہو. دوسرا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کا پوری کابینہ سمیت وہاں پر جانا، بھلے اپنے خرچ پہ جائیں یا کسی بھی طرح سے جائیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے، وہ ہے جناب دو حامل پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھیننے کی تیاری. بائی دا وے جو انہوں نے اپنی کابینہ کو وہاں پہ طلب کیا، تو اب سب سے تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب اپنی کیبنٹ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے اور بڑی اسٹرانگ وائسز آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ بات ہوگی کہ ارلی الیکشن کی طرف جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کی طرف چلے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو معیشت جس طریقے سے ڈوب رہی ہے تو ان کا جو سارا کا سارا جو بوجھ ہے نا وہ ان پہ چلے جائے. ہاں، ان کو کیا پڑی تھی ویسے؟ جسٹ امیجن، ان کو کہا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کو جو ٹائم ہے وہ پورا کرنے دیا جائے. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ کرنی تھی کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی چکر جو ہم کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ ان سے ووٹ کا حق لینے کی بات، لیکن اس کے اندر متضاد آ رہا ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ اب کوئی ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے. دوسری رائے یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، جن کو ایک عرصہ گزر گیا، جو پاکستان کبھی کبھار آتے ہیں، تو پھر ان کو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ حق نہیں دینا چاہیے. یہ آ رہا ہے کہ وہ پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کریں. تو اسی آرا کے پیش نظر ایک بل جو ہے وہ PTI کے رکن نور عالم صاحب کے ذریعے پیش منحرف جو اب ہو گئے، منحرف ہیں جو اب ہو گئے ہیں، تو وہ کروایا گیا. تو بہرحال اوور آل کیا سیاسی صورتحال ہے. چودھری غلام حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں.
तमाम सूरत-ए-हाल पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो मदिया प्लीज़ आप बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ज़रा हम आपसे इस बिल के हवाले से बात ही कर लेते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि जी अब उनके पास भी हक़ राय दही जो है वो होगा, और वो भी पाकिस्तान में जब वोटिंग का प्रोसेस होगा, जब इलेक्शन होगा, तो वो अपना ये राइट जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके खिलाफ कल में देखा कि मुनहरिफ PTI के रुकन जो हैं नूर आलम खान, उन्होंने करारदाद जमा भी करा दी है। सबसे पहले तो सर आपका कमेंट लेना चाहेंगे इस पे। देखें, बात यह है कि जो पाकिस्तानी हैं बाहर हैं और वो पाकिस्तान के मामलात में दखल देना चाहते हैं, और उनकी जो ज़र मुबादला की तरसील है, खा वो अपने अजीज़ो कारब को या कारोबार में ही बेचते हैं, वो आपको पता है कि 30-32 बिलियन डॉलर से ऊपर हो चुकी है। अच्छा। और उनकी वजह से ही आप इतना बच गए हैं बदतरीन माशी बहरान से। अब वो अगर वो चाहते हैं वोट देना, और अब आपका तो प्रॉब्लम ये है सती साहब कि 90% पाकिस्तानी जो बाहर हैं, हमने जो इतलात मिल रही हैं वो PTI के हमायत में है। तो इनको ये लगता है कि 1 करोड़ वोटर अगर सॉलिडली PTI की तरफ चला गया तो ये हम किस तरह काउंटर करेंगे। तो अब ये एक वो जो है पेशावर वाले नूर आलम साहब से बिल पेश करवा दिया। ये अब हर चीज को, अब मुझे पहले ये जवाब देना आप दोनों, ये तो कहते थे कि इक्तिसादी तौर पर तबाह कर दिया है। तमाम इंडिकेटर जो अब आ रहे हैं PTI की गवर्नमेंट के, वो तो पॉजिटिव आ रहे हैं, मासवाए ये यानी डॉलर के। तो ये सर वो डॉलर की उड़ान तो हमने देखी कि डॉलर मुसलसल ऊपर उड़ता चला जा रहा था, और रुपए की कदरों मंजिलत में मुसलसल हम देख रहे थे वो भी नीचे गिरता चला जा रहा था। ये तो हम पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी, जब से मतलब 120 पे डॉलर था, हम 3.5 सालों में देखा कि डॉलर कहाँ पे लैंड किया है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज भी ठीक था, अब वो एकदम ही मतलब 2000 पॉइंट नीचे गिरना, ये कोई मजाक है। तो आपको लग रहा है कि अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब अभी लंदन भी पहुंच गए हैं और वहाँ पे उनके भी काबीना का इजलास भी होगा, और ये असर आवाज़ें उठ रही हैं, आपके तो इल्म में ज़्यादा बात होगी कि जी जल्द अज जल्द फौरी बगैर टाइम ज़ाय के बगैर इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, तो आपके भी इल्म में ऐसी कोई बात है? जी, एक वहाँ शाहिद खाकान अब्बासी जो 8-10 महीने वज़ीर आज़म रहे थे नवाज शरीफ की नाहली के बाद, जी, और उन्होंने अब इसी वजह से वज़ीर नहीं बने कि मैं वज़ीर आज़म बनने रह चुका हूँ, तो अब मैं वज़ीर किस तरह बनूँ। और वो भी शहबाज शरीफ रैंक का ख्याल करते हैं सर वो? जी, रैंक वगैरह का ख्याल रखते हैं, कहते हैं कि नहीं, अब वो वहाँ बैठे हैं 1 हफ्ते से, वो कह रहे हैं कि हमें फौरी इलेक्शन में चले जाना चाहिए, हमारे से होना हवाना कुछ नहीं है, अवाम पहले ही अपने आर्म्स यानी हमारे खिलाफ निकल पड़े हैं कि आपने एक साजिश के जरिए आई हुई गवर्नमेंट में हर एक को शामिल कर लिया है, और इसलिए फौरी इलेक्शन करा के नुकसान से बचा जाए, डैमेज कंट्रोल किया पड़ता। अच्छा सर, एक और चीज़ भी बताएं, ये आपने नूर आलम खान साहब का तस्करा किया, ये जो बिल उनके जरिए पेश कराया गया, ये हर मामले में कोई भी हो, ये पेशावर को क्यों घसीटता है? नहीं, वो वहाँ के पेशावर से हैं, तो उन्होंने आगे आके उनको ये जैसे राजा रियाज की रोज एक आध आप बयान देखते हैं, वो खान साहब पर हमले कर रहे हैं, जो वो जो ज्यादा से ज्यादा नए नए कॉन्वॉयट होते हैं ना, वो ज्यादा शौक होता है। हाँ। अच्छा, तो अब जरा बता दें कि क्या एक तो ये मसला है कि मईशत नहीं संभल रही, कोई चीज़ें नहीं संभल रही, लेकिन ये चीज़ें पहले से पता थी, मतलब जाहिर है कि सभी कह रहे थे, आप लोग भी बैठ के बात कर रहे थे, टाइम पूरा करने दें इनको। हाँ। चौधरी साहब, आप हमें याद है कि आप भी क्रिटिसाइज किया जाते थे कि पंजाब के मामलात किस तरह से चलाए जा रहे हैं और इसका नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को, जो महंगाई की सूरत हाल थी उस पर भी सब बात कर रहे थे कि ग्राफ पॉलिटिकली बड़ा नीचे जा रहा है। शेख रशीद साहब ने भी ये एक्सेप्ट किया था कि अगर उस सूरत हाल में हम चले जाते इलेक्शन में तो हमें बड़ा नुकसान होना था। अब इन्होंने आके बैठ गए, अब इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो आगे फिर क्या इनका आपस में इत्तेहादियों का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? नहीं, वो पहले PTI जो थी जब हुकूमत में थी, वो तेजी से उसका ग्राफ 0 की तरफ बढ़ रहा था, अब वो 2 0 उधर लग गई है एक के, और 100% चले गए ऊपर, और ये नीचे गिर रहे हैं और ये रो रहे हैं और अपने जख्म चाट रहे हैं कि 2-4 दिनों के झंडे और डंडे के लिए इन्होंने अपना सारा सियासी कैरियर दांव पर लगा दिया है। अब नवाज शरीफ सोच रहे हैं कि किस तरह मैं पाकिस्तान आने का ऐलान करूं और इलेक्शन की कैंपेन करके तो कोई सीटें अपनी ले लें। वैसे लग रहा है आपको कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं और उनके वतन वापस आने से इनकी इलेक्शन कैंपेन को मजीद नुकसान होगा अगर ये आ गए तो? नहीं, नुकसान नहीं होगा इनको नवाज शरीफ के आने का, क्योंकि वही इनका लीडर है। वो एक बात। नंबर 2,
وہ یہ آئیں گے اس طرح نہیں آئیں گے, وہ کہیں گے میرے جو کیسز ہیں نا ان میں سزائیں معاف کرو. اچھا. اور وہ اس کی آپ نے بات سنی ہوئی ہے رانا ثناءاللہ کی کہ جی ہم جو پنجاب گورنمنٹ نے معطل کر کے باہر بھیجا تھا اس کو دوبارہ ہم یعنی کنفرم کر دیتے ہیں. تو اب یہ مطلب یہ ڈرامے اور یہ ان کے گلے میں پڑ جائے گی معاف کرنا. یعنی دو چیزیں یہ ہوئی ہیں مدیہ اور ساتھی صاحب جی سر, کہ ایک تو عمران خان کو ہٹانا غلط اور اس کی جگہ ان سب کو لے کے آنا جو تھا نا وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. اور کوئی آپ مجھے بتائیں ان کا ایجنڈا کیا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, کیا کیا ہے اب یہ 1 مہینے میں. اچھا سر, ایک اور چیز ہے کہ جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ آوازیں یہ بھی اٹھ رہی ہیں کہ معاملہ صرف انتخابات کا نہیں ہے, کچھ اور بھی ڈسکشنز ہو رہے ہیں اور اندر بھی اپنی لڑائی چل رہی ہے نا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شہباز اور ان کا بیٹا تو اقتدار میں آ گئے ہیں تو ہم ابھی تک یہیں چور چور کے نعرے سن رہے ہیں. اچھا صاحب مجھے بتا دیں جو پنجاب کا سیاسی بحران ہے سر, از دیر اینی اینڈ ٹو اٹ, ختم ہونا ہے یا ابھی چلتا رہے گا؟ نہیں, یہ زیادتی ہو رہی ہے پنجاب میں اس بڑے صوبے کے ساتھ. یہ اشر جو ہے دونوں طرف سے غلط ہو رہا ہے. اور ویسے بھی آپ صدر کے منظوری کے بغیر کسی گورنر کو کس طرح ہٹا رہے ہیں؟ سر وہ طریقہ کار ہے نا کہ سمری اگر ایک دفعہ بھیجی جائے منع کر دی تو ٹھیک ہے, دوسری دفعہ بھیجی جائے تو پھر اس کے بعد کچھ دن ہوتے ہیں, ادروائز پھر وہ وہی ہو جاتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں محدود اختیارات تو نہیں ہیں. ہاں جی سر صاحب, ایک وہ ڈاکٹر عارف علوی جو ہے نا اس طرح کے شریف اور سنجیدہ اور دیانتدار آدمی ہیں کہ ایک دفعہ پارٹی کی قیادت نے کہا کہ آپ مدیہ کی پارٹی جو ہے نا اس سے بات چیت جاری رکھیں, ان کو چکر دیں. یعنی مطلب ان کا تھا کہ مطلب ان کے مطالبے بات سنتے رہے, کرنا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہ کام جو ہے نا آپ کسی اور کے ذمہ لگائے, میں کسی کو چکر نہیں دے سکتا. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کہ گورنر میں ہی ہٹا سکتا ہوں بطور صدر مملکت, تو جب ہٹے گا تو پھر نیاز گورنر مقرر ہوگا نا. تو یہ پھر اس کو سیریسلی لینا چاہیے, وہ اس طرح کے آدمی ہے ہی نہیں ہے. طبیعت خراب ہونا ایک اپنی جگہ, لیکن ویسے وہ ابھی دیکھ رہے حکومت کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ ویسے بات انہوں نے صحیح کی, یہ تو بڑا ہوتا ہے, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو چکر دیتی ہیں کہ بھئی آپ کے یہ سارے کام ہو جائیں گے, فکر نہ ہو. پھر پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں آپ کی پارٹی کون سی ہے, میں اپنی بناؤں گی پارٹی, میری پارٹی آئے گی عام پارٹی. عام پارٹی, اب میں نے بتایا عام جو آئیں گی کھانے والی, میں سمجھا کہہ رہے ہیں کاکا کا پارٹی. ہاں کاکا پارٹی, کاکا پارٹی وہ بھی, لیکن عام پارٹی, عام لوگوں کی پارٹی بھی آف کورس اور عام پارٹی بھی. تو چلیں جی اب ذرا ایک اہم ترین خبر آپ کے پاس ہے شیئر کرنے کے لیے. جی خبر کچھ آئی ہے ہمارے پاس کہ وہ ہے جناب ڈالر سے متعلق, اور ڈالر کے حالات جو ہے وہ کافی تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ رحم کرے. ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ 22 پیسے مہنگا ہو گیا, 188 روپے 89 پیسے پر اس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے, اور اوپن مارکیٹ میں اللہ اکبر 190 روپے میں فروخت ہو رہا ہے تقریباً. پچھلے 2 سیشن میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 26 پیسے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے, اور انٹر بینک اور یہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. حد ہے, مطلب آپ اندازہ کریں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت اسی کے آس پاس چل رہا تھا, اور اس کے بعد کیا کلابے ملائے گئے تھے کہ اوئے ہوئے ہوئے, یہ ہوتی ہے حکومت, یہ ہوتا ہے جذبہ, اور یہ جو ہوتا ہے روپے کی قدر میں اضافہ. اور اب دیکھ لیں معاملات وہیں پہ آگے. اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے وہ اتنی انسرٹنٹی جتنے اس میں ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ پہ بھی کیا اثر پڑا ہے, پھر اور روپے کی قدر جس طریقے سے دن بدن گرتے چلی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے ایک جگہ بتا دیں جہاں سے کوئی اچھی خبر آ رہی ہو, مجھے بتا دیں. کوئی اچھی خبر نہیں ہے, ابھی بھی آگے بھی ہم مہنگائی کو ڈسکس کرنے والے ہیں, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے ڈالر میں چاہے وہ 30 پیسے بڑھ جائے, 2 پیسے بڑھ جائے, 4 پیسے بڑھ جائے, تو اس کے ساتھ ہی مہنگائی جو ہے نا وہ بھی ایک سٹیپ فارورڈ لیتی ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اشیاء خورنوش مہنگی ہو جاتی ہیں, اور جو چیز ایک بار مہنگی ہو جائے پھر وہ واپس سستی نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ ہم نے دیکھا ہی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس سے عوام جو ہے وہ شدید تنگ آ گئی. وہ کہہ رہے جی بس کر دیں, ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہوگی. یہ باتیں نہ کریں تنگ ہو گئے, پوچھیں کیوں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو جتنی مرغیاں ایک دن میں رکھی جاتی ہیں یا ایک دن میں ان کا گوشت کاٹا جاتا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ ویسٹ گئی ہوں؟ لوگ جب تک جا کے مہنگائی کے باوجود 600 ہو 700 ہو 300 سے 700 پہ پہنچ گئے, لوگ خریدتے رہیں گے.
कभी भी महंगाई का ये जो जिन है ये काबू में नहीं आना। एक तबका है जो कि फ़ायदा उठा रहा है, मतलब जो ज़रा टैक्स भी नहीं देता और जो ज़रा बहुत अमीर तबका भी है जिसको टैक्स में भी कहीं ना कहीं उसको छूट मिली हुई है, वो तो अच्छे हैं। मतलब जब भी बिजनेस वाले सारे चल रहे थे, मुल्क में कोविड था, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमने देखा कैप्टन मैंने उन्होंने कितनी तरक्की की, उन्होंने कमाया। उसके बाद वो तबका जो कि कहते हैं तनख्वाह जो लेता है, तनख्वाहदार तबका, ठीक है, वो ठीक है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, टैक्सेस बढ़ गए और महंगाई हो गई। फिर जो एक नीचे वाला तबका है गरीब, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, उसको समझ नहीं हमने आगे करना क्या। जब आवाम कितनी तंग है, वो क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। मुर्गी भाई 680 रुपये किलो, 650 रुपये किलो मिल रही है, कहेंगे क्या, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने भाई। 18, 19, 20 हज़ार कमाने वाला उसका तो गुजारा नहीं हो रहा है। हम जैसे लोग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ताजी वाले हैं, मजदूर लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं चाहे, कुछ भी हम खरीद नहीं सकते। हुकूमत कोई भी चेंज हुई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, या तो कहीं कोई पड़ रहा है, कोई भी हाल नहीं है, बुरा हाल हुआ है। जो लोग शोर मचा रहे थे आज से दो माह पहले के महंगाई है, खुद उनके हालात देख लें। जो 10,000 की चीज़ अगर आप घर का राशन लेके जाते थे, वो इस टाइम 20,000 पे पहुंच चुका है। जीना मुश्किल हो गया है, दो टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गई। हुकूमत अपना ही सोचती, गरीबां दा नहीं सोचती। बहुत मुश्किल हो गई हुई है, जितनी महंगाई हो गई हुई है, ये आवाम की पहुंच से दूर है। मौजूदा हुकूमत के दावे तो बहुत किए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम होती नज़र नहीं आती। दिन ब दिन महंगाई में जो है इजाफा ही नज़र आ रहा है। हर चीज़ महंगी है। आज मैं 80 रुपये किलो टमाटर लेके आया हूँ, प्याज लेके आया हूँ। महंगाई उसी तरह है दिन ब दिन, और महंगाई इन लोगों की जो है इन लोगों ने बढ़ाई है। गरीब बंदे का, आम बंदे का जो है ना, बस जीना मुश्किल हो रहा है। पूरी मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, आम आवाम गरीब आवाम की पहुंचने से हर चीज़ बहुत दूर है। चलें जी, तो ये आप देख लें कि महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर भट्टी साहब, और ज़ाहिर है कि वो खासी देर से एक मार्केट में खड़े हैं और उनके चेहरे पे जो परेशानी के आसार हैं उससे दिखाई ये दे रहा है कि एक तो वो हमारे मुंतज़िर भी है और दूसरा ये है कि रेट्स कुछ जो है नीचे नहीं है। भट्टी साहब ऐसा ही है? बिल्कुल कोई रेट नीचे नहीं है, बल्कि रेट बढ़े हैं। तो पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो रेट जो है वो बढ़े हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इसेंशियल आइटम्स हैं जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं उसके रेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं, जिनमें फल फ्रूट हैं, दालें हैं, चावल है, घी है, कुकिंग ऑयल है, यानी ये चीज़ें जो है ना वो बढ़ी हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि उसको हम देखें कि जी कोई चीज़ें ऐसे हैं जैसे पेट्रोल है या दूसरी चीज़ें, तो उस कुकिंग ऑयल का चलें समझ आती है कि डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जाने की वजह से उसके पे असर पड़ता है। लेकिन जो प्याज है, टमाटर है और जो बाकी फ्रूट्स हैं, ये तो यहाँ के हमारी अपनी पैदावार है, इस पे तो इन चीज़ों का असर जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी ऐसा हुआ है रमज़ान मुबारक में, आप देख लें कि किस अंदाज से जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा रही है। लीमू अब तक जो है वो 600 रुपये से कम जो है वो नहीं हुआ, जो कि इब्तदाई जो 2 हफ्ते थे रमज़ान को उनमें जो है वो सस्ता था, लेकिन बाद में जो 2 हफ्ते हैं उसमें जो है महंगा हुआ, वो जो है वो कम नहीं हुआ। इसी तरह से फिर हम देखें तो जो हुकूमत है उसकी कंट्रोल नहीं है। या पंजाब की अगर हम बात करें तो सूबाई हुकूमत कहती है कि जी चीज़ें जो है वो सस्ती होगी, फ़लाँ चीज़ हमने सस्ती कर दी, लेकिन मार्केट में जो है वो ऐसी सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आती। चावल जो है वो बासमती जो है वो महंगा कर दिया गया, और इसकी कीमत जो है वो पहले 135 से 155 इससे जो है वो कर लीजिए, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ अभी कल परसों की। इसी तरह से दाल चना जो है वो 150 थी तो 160 से कर दी गई, दाल मसूर जो है वो 205 से 240 यानी 35 रुपये इजाफा जो है उसमें कर दिया गया। इस तरह सफ़ेद चना जो है वो 220 से 240 जो है ये बताएं, हर चीज़ ही महंगी है। मुझे बताएं कि अगर मैं 500 रुपये, आपकी जेब में 500 हो, तो आप यहाँ से कौन कौन सी सब्जियाँ लेके जाके घर में एक अच्छी हांडी पका सकते हैं? मैं बताता हूँ, सिर्फ 500 रुपये लेके वापस चले जाए। कुछ है पॉसिबिलिटी? पाव, हाँ ये सही मशवरा है, पाव आ जाएगी चीज़ें। भट्टी साहब आप बताएं। जी आपके लिए आलू अवेलेबल है, आलू है, टिंडा है, ये सस्ते निस्बतन मतलब भुजिया मिल सकते हैं आपको 500 में। उबाल के खाएं। भिंडी भी जो है वो भी, भिंडी की कीमत जो है वो भी तकरीबन 150 से 200 के दरम्यान जो है वो है। अरवी जो है वो 200 रुपये जो है वो है अरवी। अच्छा, प्याज की कीमत बता दें। कद्दू, भिंडी आपने बता दी 200, प्याज 100, तो ऑफ कोर्स प्याज भिंडी में डलेगा, क्योंकि मैं ना सोच रही थी भिंडी बननी है। टमाटर भी बता दें। मैं आपको बताऊं कि प्याज जो है वो रमज़ान मुबारक के दौरान जो है वो
ये बिकता रहा है कोई 35, 40, 50 तक का जो है वो है। लेकिन जो ही रमज़ान मुबारक के करीब दिन आए और ईद के दिन आया तो ये 150 तक यहीं लाहौर में जो हो गया। अब जो है वो गवर्नमेंट ने रेट इसका 80 रुपये कर दिया, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर जो है वो 100 रुपये का जो वैसे कराची और अगर हम मटन, बीफ और ब्रायलर की बात करें तो उसकी जो है ना वहाँ भी यही सूरत हाल है। ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। जो है वो मटन है, क्या कह रहे हैं भट्टी साहब? 1100 रुपये। मैंने कहा कि ये जो मटन है उसकी कीमत गवर्नमेंट ने 1100 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन आपको कहीं भी 1500, 1600 से कम नहीं, मटन नहीं हम खाते। हमें मटन महंगाई ने मना की है, डॉक्टर महंगाई ने कहा मटन नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, तो हम दाल खाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह, ठीक है इंटरनेशनली देखा जाए महंगाई बढ़ी है। मेरी एक बात सुने, दाल लें, थोड़ी सी दाल लें, ठीक है, दाल लें, पाव दाल ले लें, उसको खूब सारे पानी में डालें, 2 जग 3 जग पानी डालें, हल्का सा नमक डाल लें, ठीक है, उसके बाद उसको बॉईल करें। बॉईल करके वो जब आप वो पिएंगे ना तो क्या टेस्ट आता है, मतलब जो प्रोटीन हासिल होता है ना, लेंटिल सूप, ठीक है, बहुत अच्छा जी। महंगाई बढ़ी है, हमारे साथ मौशी तजियाकार खुरम शहजाद मौजूद है, उनसे जरा जान लेते हैं वजूहात। अस्सलाम वालेकुम खुरम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। खुरम, महंगाई की हम रोज़ बात कर रहे हैं, बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने हमारे नुमाइंदे को भी सुना, वो जो बता रहे थे कि जी सब्जी मंडी में रेट क्या चल रहे हैं। इज़ देयर एनी एंड टू इट? हम कहीं शुक्र भी अदा करेंगे कि चीज़ों की जो प्राइस है वो कम होगी है या फिर और बढ़ेगी? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द बोथ ऑफ यू। देखें, एंड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम नहीं होंगे, हम अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हम हुकूमत को जो है वो कोई ऐसी हुकूमत नहीं आएगी मिसाल के तौर पे जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो और वो जो है अपने फैसले ले सके और फिर यानी कि टाइमली फैसले ले सके। आप अभी सर मेजॉरिटी थी ना सर, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में मेजॉरिटी थी, जहाज भर के हम गए तो हम फैसले लेंगे इंशाल्लाह। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो टाइम पे फैसले लेना और फिर उसको जो है प्रायोरिटी भी देना। अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे तो या हम अपोजिशन में हो या हम जो है रूलिंग में हो, दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम्स होती आई हैं और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई है। इसकी वजह से फूड और एनर्जी, ये ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है इसकी कीमतें बढ़ती आई हैं, उतार चढ़ाव चढ़ता है, बल्कि हमने लोकली भी अपनी गवर्नेंस कभी ठीक नहीं की, जिसकी वजह से आज हम ये अपना हाल देख रहे हैं महंगाई का कि हम 13% पे जो है महंगाई हमारी चल रही है। 13%। इसका मतलब ये है कि एक चीज ऑन एवरेज मैं कह रहा हूँ, वैसे तो इससे ज्यादा जो है वो महंगी होती आई हैं, लेकिन ऑन एवरेज जो है 13-14% पे। अच्छा, लेकिन एक चीज है खुरम साहब, मुझे ये बताएं, जरा समझाएं कि एक तो मुआशी अगर टॉप लेवल पर देखें वो एक अलग चक्कर है, यानी कि वहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि एक डायरेक्शन लेस हम चल रहे हैं। इसहाक डार साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि वो डी फैक्टर तौर पर इकॉनमी चला रहे हैं, उनके बयानात अलग हैं, फोरम उनके बल्कि साथ ही मिफ्ता साहब के बयानात कुछ अलग हैं। तो क्या इससे भी असरात पड़ते हैं आपकी मईशत पे या स्टॉक पे? और दूसरा ये जो महंगाई का जिन है, यानी कि महंगाई उन चीज़ों पे, उन आइटम्स पे जो पाकिस्तान में खुद प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी वजह क्या दिखाई देती है आपको? देखिए, आपको जो पहले सवाल है ना कि आपस में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल आपस में प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो आप देखें जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी, यानी कि ये गवर्नमेंट आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो उसके बाद डिसीजन फौरी होने चाहिए थे। एक अच्छी चीज ये थी कि ये फॉरेन चले गए थे IMF के पास और फ्रेंडली कंट्रीज के पास, उस पर इन्होंने देर नहीं की। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस चीज को देखना चाहिए कि एनर्जी पे जो सब्सिडी जा रही है वो टारगेटेड सब्सिडी हो, उनको सब्सिडी दी जाए जो डिजर्व करते हैं, और उनको ना दी जाए डिजर्व नहीं करते। बड़ी गाड़ियां हैं, उनको डिजर्व नहीं करते वो, कि सब्सिडी दी जाए। तो देखें, अगर हम टाइम पे फैसले नहीं लेंगे और पार्टी में आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं और आपस में ही कंसेंसस नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी पे आएगा। टाइम पे फैसले नहीं होंगे तो नेचुरली जो है वो जो चीजें डिटेरियोरेट होती हैं। तो हम हमारा थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी है ना, वो हम खराब नहीं करना चाहते कि हम पहले जी बिफोर हैंड अगर हम तमाम तरह प्लानिंग करके रखें, कि हमने हमेशा देखा है कि प्लानिंग हम उस वक्त करते हैं जब बहरान कोई पैदा हो जाता है। ये हमने एक सिलसिला देखा है जितनी भी हुकूमतें यहाँ पे रही हैं। तो अब अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाना चाहें, अगर कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत आवाम को उम्मीद दिलाना चाहें कि हाँ भाई अगर ये चीज़ें हों या ये मुआशी पॉलिसी फौरी इसी वक्त तैयार की जाए तो डेंट थोड़ा सा कम हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं। मैं बहुत रियलिस्टिकली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त डिसीजन नहीं हो रहा ना रिया, तो प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन ना होने की वजह से वो सारे जो क्रूशियल डिसीजन हैं वो लेट हो रहे हैं, जो कि टाइम पे लेने चाहिए। मिसाल के तौर पे
ऑयल प्राइसेस देखें बाहर $105 पे अभी भी हैं, और हमारी जो ऑयल वो महंगा है। हमने किया ये कि हमें दिन कम करने चाहिए थे काम करने के, हमने बढ़ा दिए। हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए थी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज के थ्रू। इम्पोर्ट हमें बड़ी गाड़ियों की बंद करनी चाहिए थी, हमें मार्केट 6 बजे बंद करनी चाहिए, हमें बहुत सारे और इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि हो सकते हैं, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आते ही डिसीजन लेने वाली बात थी, स्मार्ट डिसीजन, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी आपकी हो सकती थी। उसके साथ साथ फूड पे आप पूरी चेन, सप्लाई चेन जो है उस पे आप चेक रखें। बिल्कुल बिल्कुल, देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन टाइमली डिसीजन नहीं लेते ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और आपको बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्लान ही नहीं करते। जो प्लान करके हम गवर्नमेंट में नहीं आते, हम ये सोचते हैं कि चलो जी पहले गवर्नमेंट चेंज हो जाए फिर बाद में प्लान करेंगे। तो यही हाल होता है कि आप प्रायोरिटी अपनी पॉलिटिक्स को देते हैं, प्रायोरिटी आप इकोनॉमी को नहीं देते। जब इकोनॉमी को प्रायोरिटी आना शुरू होगी ना, तो आपको ये सारे डिसीजन जो है टाइमली नजर आएंगे, और आपको एक आम आदमी पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नजर आएगा। और मुआशी एतबार से तो कोई डिसीजन लेने में ना आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हमने पहले भी देखा था कि IMF में जाने में कितना टाइम लगा था। असद उमर साहब जो है उनकी वजारत भी ले ली गई थी, और बाद में एट द एंड ऑफ द डे IMF में लैंड किए ही थे। बहुत शुक्रिया जी। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अच्छी खुरम ने जाते जाते हुए टिप्स दिए। मेरे ख्याल से अगर हुकूमत बाला के लोग कुछ सुन रहे हो तो वो भी कहें कि हाँ भी इस पे काम कर लेते हैं, लेट्स वर्क ऑन इट। यहाँ पर है नहीं ना, सुनेंगे कैसे? ओह या यू आर राइट, वो तो भी लैंड किए वहाँ पे लंदन में। ब्रेक लेते हैं। यार वैसे अब तक कोई अच्छी खबर थी क्या मदीना की आपने? मतलब जब से आप आई हैं ऐसी खबरें दे रही, क्यों? क्योंकि कोई अच्छी खबर है ही नहीं शेयर करने के लिए। क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अच्छी खबर, हम तरस गए हैं अच्छी खबर सुनने को। ये हमारा शेवा रहा है कि हम ऐसी सिचुएशन में भी अच्छी खबरें निकाल लेते थे, लेकिन अभी नहीं निकल रही। लेकिन हाँ, मतलब वैसे हम बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन यकीन माने कुछ कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी आती है कि हमारे दिमाग बंद हो जाता है कि इसमें हुकूमत की तब्दीली से कोई ताल्लुक। हाँ, कि हम पॉजिटिव वैल्यू, हाँ इस पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से निकालें, इसमें हुकूमत की तब्दीली का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें लोग जो हैं वो शामिल है। आपको पता है आजकल कराची में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, क्या, और आप लोग अलर्ट हो जाएं। और वो फ्रॉड ये हो रहा है जनाब कि मार्केट में आगे हैं जाली नोट, बहुत बड़ी तादाद में जाली नोट आपको मिल रहा है 1000 का, 500 का, और ये ऐसा 5000 का भी, सोचें 5000 का भी जाली नोट, और ये ऐसा कमाल जबरदस्त किस्म का जाली नोट आ रहा है कि देखने वाले को पता नहीं चलता, और आप कहते हैं जी ठीक है। और एक और भी है, क्या कह रहे हैं कि भाई ATM से भी, अब ATM से जो पैसे निकलते हैं ना, तो वो तो आप जो लोग शिकायत कर बजा के आंखें बंद करके भी, मेरे जैसे लोग तो एट टाइम्स काउंट भी नहीं करते कि भाई ठीक है ATM से निकले होंगे, ठीक ही होंगे, टाइम ही नहीं होता। हाँ, तो इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि और अगर जाली नोट निकला है तो ATM को कौन शिकायत करेगा? नहीं, शिकायत कौन करेगा? और दूसरा आप वहाँ पर खड़े होकर अगर गिनेंगे तो कोई दूसरे भाई भी आ जाते हैं जिनको इससे कोई परवाह नहीं होती कि असली है या जाली है, वो कहते हैं फिलहाल दे दो, बाकी विल मैनेज, ठीक है। तो ये मसले मसाइल हैं। अब बैंक शिकायत जब लेके लोग जाते हैं तो वो वापस लेने को तैयार नहीं है, तो ये क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो और ये इतनी महारत से कैसे बनाए जा रहे हैं? तो आई रिमेंबर के कल की बात है, मैं एक शॉप पे गया, वहाँ पर उसको मैंने नोट दिया, तो उसने बाकायदा, उसके पास एक लगी हुई थी, मशीन सी लगी हुई थी, उसने यूँ लाइट में रख के देखा, तो मैंने कहा यार ये सही है, यार ये अच्छा तरीका है, ये पता होना चाहिए। जी अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे जान लेते हैं भाई कि क्या सिलसिला है और ये कब से शुरू और कहाँ पहुंच गया सिलसिला। अंजुम ये बताएगा, ये तो बड़ी खौफनाक खबर है, हमें भी नहीं पता, हम किसी मार्केट में जाएं और हमें भी पैसे वापस करते हुए 1000 500 का नोट जाली मिल जाए, हम क्या करेंगे? ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? जी ये सिलसिला तो जब से ये जाली नोट छपना शुरू है दुनिया भर में, ये सिलसिला तो उसी ज़माने से शुरू हो गया था। जालसाज ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म से जालसाजियाँ करते हैं और करंसी नोट छाप के उसको मार्केट में फैलाना उनके लिए आसान होता है। और नोटों की पहचान, इसकी आगाही नहीं है हम लोगों में। बैंकों में जाए तो वहाँ पर भी नोटों की पहचान दी होती है कि इस नोट में ये फ़ीचर्स हैं, 5000 के नोट के ऊपर तकरीबन 10 के करीब फ़ीचर्स हैं जिनको पहचानना ज़रूरी होता है, और ये हमारी आवाम को आगाही नहीं है और आवाम जानना भी नहीं चाहती है। और जब जाली नोट मिलता है तो उस सूरत में पूछें कि असली नोट की पहचान कैसी होगी। मुख्तलिफ नोट हैं जिसमें 5000, 500 और 1000 और 100 वाला नोट है जो ज़्यादातर जाली छापे जाते हैं। 5000 का नोट है वो भी जाली छापा जाता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं, क्योंकि ये बड़ी मालियत का नोट होता है और लोग इसमें काफ़ी होशियार होते हैं या काफ़ी कॉन्शियस होते हैं कि ये नोट जाली ना हो तो लेते भी नहीं है, बाद जगह खुला भी नहीं देते हैं बैंक के अलावा। इसके अलावा ज़्यादातर जो नोट मार्केट में मिलते हैं 1000 और 500 वाले मिलते हैं, उनमें सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। कायद-ए-आज़म की तस्वीर का खाका होता है जिसके ऊपर 500 का या 1000 का जो भी नोट लिखा होता है उसकी मालियत दर्ज होती है।
ہوتی ہے, دھاگا اس میں پڑا ہوتا ہے جو عام طور پر دیکھنے میں کٹی ہوئی صورت میں نظر آتا ہے, لیکن اس کے اوپر روشنی میں دیکھا جائے تو وہ سیدھی لکیر نظر آتی ہے, اس کے اوپر بھی نوٹ کی مالیت لکھی ہوتی ہے. اچھا, وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ ایک تار سی ڈلی ہوتی تھی جو اکثر نکل بھی جایا کرتی تھی, بڑے لالے پڑ جاتے تھے. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے جو جیکٹ ہوتی تھی وہ اس پہ کھردرا پن تھوڑا سا ہوتا تھا, دیٹ یوز ٹو بی ڈفرینٹ. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک پیپر کا ایک اپنا ویٹ ہوتا ہے جو اصل اور جعلی میں فرق بتاتا تھا. تو یہ چیزیں ابھی ہٹ گئی ہیں, اب دوسرے فیچرز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر فیچرز ہیں؟ جی بالکل, اس سلسلے میں بینکوں نے بھی, اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ جعلی نوٹ کی روک تھام کے لیے خصوصی مشینیں لگائی جائیں. چھوٹی مشینیں جو ڈیسک ٹاپ مشینیں وہ بینکوں میں موجود ہیں, الٹرا وائلٹ مشینیں جو دکاندار بھی رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ بینک نے بڑی مشینوں کے لیے بولا, وہ تقریباً 9000 کے قریب 9000 سے زائد مشینیں مختلف شہروں میں لگائی جا چکی ہیں, اور بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنا وہ کیش ان مشینوں سے گزار کر بینکوں میں تقسیم کرے. اسٹیٹ بینک اپنے طور پر تو کوشش کر رہا ہے, بینک بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن عوام ہماری اگر جعلی نوٹ مل جائے تو اس کی شکایت درج کرانے کے لیے نہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں نہ بینک جاتے ہیں. بینک تو وہ نوٹ واپس لے لے گا لیکن اس کے اوپر اسٹیمپ کر دے گا, لیکن اس کے پیسے نہیں دے گا. تو اس کی عوام میں بھی آگاہی ہونی چاہیے. پھر کیا فائدہ ہوا کہ اتنی دقت, اتنی محنت, اور آپ تھانے میں جائیں گے وہ نوٹ لے کے, وہ آپ کو سیریس, وہ کہیں گے ادھر قتل ہو رہے ہیں, ادھر یہ ڈاکے پڑے ہیں, یہ جعلی نوٹ لے کے آ گیا, آیا بڑا, ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو ہی بند کر لیں گے. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے انجم عبداللہ, اور معاملہ یہ ہے کیا اسٹیٹ بینک کی اس پہ کیا پالیسی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کے ہمارے ڈائریکٹر فائنینس صاحب قادر بخش صاحب وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ قادر بخش صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ پھر سے جو ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے جعلی نوٹوں کا معاملہ. پہلے نوٹ ڈیفرنٹ ہوتے تھے, سیکیورٹی فیچرز کم ہوتے تھے, جب سے یہ نئے نوٹ مارکیٹ میں آئے تھے, اب تو ان کو بھی خاصا عرصہ ہو گیا ہے, تو پھر کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ نئی تھیں, جس سے لگتا تھا کہ ان کی جعلی کرنسی بننا بہت مشکل ہوگا, لیکن اب دوبارہ ہو رہا ہے. آپ کے علم میں یہ بات کب آئی؟ جی بہت شکریہ ARY کا اور باخبر سویرا کا کہ آپ نے مدعو فرمایا. پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ اگرچہ جو ہے کاؤنٹر فیٹ اور جعلی بینک نوٹ موجود ہیں اور اس کی سدباب کے لیے بھی مناسب اقدام کیے جا رہے ہیں, مرکزی بینک کے لیول پہ جو کام کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی فیچر, وہ حفاظتی امتیازات جو کہ بینک نوٹ میں ہونے چاہیے وہ ڈالے گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ عوام الناس کی سطح پہ آگاہی پھیلانے کے لیے بھی ہمارے نیشنل فنانشل لٹریسی پروگرام کے تحت ہم نے ایک بینک نوٹ ماڈیول پہ ایک اسپیشل پروگرام رکھا ہوا ہے جو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں 43,000 سیشن کی ہے, اور جس میں 1,000 پارٹیسپینٹ بھی ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کو بروکار لاتے ہوئے اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ایک نوٹ پہچانوں کے نام سے ایک پورا پیج موجود ہے. اس پیج میں آپ کو جو ہے سیکیورٹی فیچرز پہ ویڈیوز بھی موجود ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو ایپل سٹور پہ, گوگل سٹور پہ بھی جو ہے وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں ایک چیز یہ کہوں گا آپ کو, اگر آپ کے پاس ویسے نوٹ ہو یا نہ ہو تو پھر ابھی یہاں پر لوگوں کو اگر آپ بتا سکیں, کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جن کے انٹرنیٹ کو ایکسیس نہیں ہے, بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں, وہ ویب سائٹ نہیں جا سکتے, تو ہمارے اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ٹی وی پہ وہ دیکھ رہے ہوں تو تاکہ ان کو پتہ چل سکے, عام بندہ بھی اگر نکلا ہوا ہے اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, پھل خریدنے کے لیے, اور اس کو سبزی فروش جو ہے وہ واپسی میں اس کو 500 سے جعلی نوٹ دے دیں, اس کو سر کیسے پتہ چلے گا, یہ بتا دیجیے. جی میں آپ کو نوٹ پہ اگر آپ کے پاس بھی میں 5 DD نام کا ہی نوٹ نکال لیتا ہوں, 5,000 کا یا 1000 کا, تو اگر آپ جو ہے یہ 5,000 کے نوٹ پہ یہاں پہ دیکھیں تو سیکیورٹی فیچر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کی 2 قسم کی نوعیت ہے. ایک کو ہم سبسٹریٹ بیس سیکیورٹی فیچر کہتے ہیں. یہ 5,000 کا نوٹ ہے, اس کی لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ لیفٹ سائڈ کے اندر جس کو ہم واٹر مارک کہتے ہیں, اس واٹر مارک کے اندر جو ہے قائد اعظم علیہ رحمت کی تصویر موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نوٹ کی مالیت یا ڈینامینیشن بھی جس کو ہم الیکٹرو واٹر مارک کہتے ہیں, یعنی اس میں سے کرنٹ بھی پاس ہو سکتا ہے, یہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک دیکھیں تو آپ کو 5,000 جو کہ اردو نمبرلز میں رکھا گیا ہے, یہ آپ کو ٹوٹا ہوا نمبر نظر آتا ہے, لیکن وین یو ویو اٹ اگینسٹ دا لائٹ تو یہ آپ کو پورا نمبر آپ کو نظر آ رہے گا.
اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں آپ حفاظتی جو دھاگا ہے اس کو آپ سٹرپ دیکھیں تو حفاظتی دھاگا اب اس کی جو چوڑائی اور لمبائی ہے وہ کافی زیادہ بھی ہے، اور اس پہ بھی اگر آپ لائٹ کے اگینسٹ دیکھیں تو آپ بالکل انسانی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو نوٹ کی مالیت بالکل صاف نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. سائملٹینیسلی اگر آپ اس نوٹ کی رائٹ سائڈ پہ آ جائیں تو رائٹ سائڈ پہ جس کو ہم انٹیگلیو پرنٹنگ کہتے ہیں، ٹیکٹائل پرنٹنگ کہتے ہیں، یا اردو میں ہم کہیں تو ابھری ہوئی جو ہے روشنائی ہے. اس ابھری ہوئی روشنائی کو اگر آپ یہاں پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو آپ کو یہ فیل ہوگا، جس کو ہم لک اینڈ فیل فیچر کہتے ہیں. یہ آپ کو روشنائی بالکل آپ کی ہاتھ کی انگلیاں اس کو محسوس کریں گے. ساتھ ساتھ اس کے نیچے جو آپ کو 5000 جو ہے نظر آ رہا ہے. آپ تو ڈائریکٹ فائنانس سے آپ کے پاس 500 کا نوٹ ہے، ہم بیچارے اینکر ہیں اس وقت، ہمارے 5000 کا نوٹ ہے، ہمارے پاس ذرا 1000 کا نوٹ ہے، بٹ ہم 1000 کے نوٹ میں فیل کر سکتے ہیں. 20 روپے کا بھی نوٹ ہے اور 10 روپے کا بھی نوٹ ہے، 50 کا بھی نوٹ ہے. تو آپ اسٹیٹ بینک آپ کے پاس میرے خیال میں اے آر وائی کے اینکر سے ڈائریکٹر فائنانس اسٹیٹ بینک کی تنخواہ کافی کم ہوگی. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ فگر نکلوائیے گا نہیں پلیز، ہماری عزت برقرار ہے. اچھا سر چلے سر، ابھی اب آپ نے بڑا زبردست بتا دیا، کیونکہ 5000 کا نوٹ ایک بہت بڑی رقم ہے. لوگوں کی تنخواہیں 20-20 ہزار ہوتی ہیں، ان کے ساتھ خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہو جائے، واقعہ ہو جائے، تو وہ تو بہت بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے. لیکن جو 1000 کا نوٹ، جو 5000 کا نوٹ، اس میں ایک فیچر جو آپ نے 5000 کے نوٹ میں بتایا، وہ ہم 1000 کے نوٹ میں بھی بالکل ابھرا ہوا اس کو بالکل فیل کر سکتے ہیں. سر اور اس کے علاوہ 1000 کے نوٹ میں بھی ہم ایسی کیا چیز ایک میں بالکل آپ کو 2 چیزیں اور یہاں پہ اس کی موجودگی کا، اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتاؤں گا. اگر آپ نوٹ کو رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ قائد اعظم کا پورٹریٹ موجود ہے، اس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں لیٹنٹ امیج. ایک چھپا ہوا، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ایک خاص اینگل پہ، تو یہاں لیٹنٹ امیج میں 5000 آپ کو بالکل نظر آئے گا. یہ چھپا ہوا ہے، اگر آپ اس کو یوں دیکھیں گے سامنے آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن تھوڑا سا اس کو ٹلٹ کریں 5000 کے نوٹ کو، 500 کو بھی نوٹ کو ٹلٹ کر سکتے ہیں آپ، 1000 کے بھی دو سکتے ہیں. یہاں بھی لیٹنٹ امیج آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا. سر مجھے لگ رہا ہے میرے پاس نوٹ جعلی ہے. مجھے نہیں، آپ تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑا سا آپ توجہ دیں، تھوڑا سا آپ دیکھیں، اس کو ٹلٹ کریں اور اس اینگل پہ ٹلٹ کر کے آپ دیکھیں، آپ کو بالکل جو ہے سائیڈ سے نظر آئے گا 5000. یہ لیٹنٹ امیج ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں ہماری بتیاں صحیح نہیں ہیں شاید. سر ہاں سر نہیں، بتیاں آپ کی یہاں پہ یہ آج ہماری ایکسرسائز ہم کریں گے. ہم آپ کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ واپس کریں. دوسرا میم آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ ہی جو ہائر ڈی نام ہے، اس پہ اس کو ہم ایک او وی آئی فیچر کہتے ہیں، جو ہے آپٹیکل ویریبل انک. یہاں پہ آپ کو ایک فلیگ نظر آ رہا ہے، جس کو ہم بعض اوقات ہم پاکستانی جھنڈا بھی سمجھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بھی اینگلز پہ ٹلٹ کریں تو یہ جو انک ہے اس کی، یہ اپنا جو ہے کلر چینج کرے گی. جی بالکل بالکل، ریڈ اور گرین. جی یہ وہ موسٹ ماڈرن اس وقت سینٹرل بینکنگ میں سیکیورٹی فیچر موجود ہے. اور یہ سیکیورٹی فیچر، یہ میں آپ کو جتنے بھی بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آج تک پاکستانی بینک نوٹ میں بریچ نہیں ہوا. صرف اور صرف عوامی سطح پہ آگاہی کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے ویڈیو بھی موجود ہیں. اگر آپ جو ہے جس طرح جو ہے ستی صاحب فرما رہے تھے کہ خاص طور پہ اے ٹی ایم کے وقت میں آپ کیسے دیکھیں، تو اگر آپ اس میں خاص طور پہ لیٹنٹ امیج پہ جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے اس پہ فوکس کر لیں اور او وی آئی کے فیچر پہ فوکس کر لیں، تو آپ کو یہ کوئک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ یہ جو ہے اس کی کیا ہے. اس کے اچھا سر میری بات سنیں قادر بٹ صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا، اگر نوٹ اے ٹی ایم سے ایسا نکل جائے، بینک والے لینے سے انکار کریں، پھر کیا کریں؟ بینکوں کے لیے کیا آپ نے ہدایت جاری کی اس سے متعلق، یہ بھی بیان کر دیجیے گا. صارف کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے پھر؟ جی اس پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2016 اگست 2016 سے اسٹیٹ بینک نے ایک کرنسی مینجمنٹ اسٹریٹجی انٹروڈیوس کروائی تھی. اور اس اسٹریٹجی کا پرپز یہ تھا کہ بینکنگ سسٹم کے اندر کوئی بینک نوٹ انٹر ہو رہا ہے تو دیٹ وڈ بی مشین ٹیسٹڈ. And simultaneously, any bank note going out of the banking system must be machine tested before issuance to the public. Okay. اس وقت اس اسٹریٹجی کے تحت رفلی ہم نے 10,000 مشینیں اکراس دا بینکنگ انڈسٹری لگائی ہوئی ہیں. یہ مشینیں جب آپ آتے ہیں تو انہوں نے پہلے پروسیس ہونا ہوتا ہے، پیمنٹ کے بعد بھی ہونا ہوتا ہے. اے ٹی ایم کی جو آپ کا اسپیسیفکلی سوال ہے،
इस वक्त एटीएम के जो कैसेट्स है उनको फीड करने से पहले बैंकों के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो फीडिंग जो होगी अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस होगी। अच्छा। और उस सर्विलेंस के बाद जब वो कैसेट बन जाता है तो उसके बाद सिक्योर्ड बैग में वो पैक होंगे और उस पैक के से यानी कि पूरा प्रोटोकॉल है जो कि एक बैंक को फॉलो करना पड़ता है। सिक्योर जी बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है। सही। और जब आप एटीएम में पहुंचेंगे तो अगेन एटीएम की वो कैसेट लोड करने से पहले आपने सीसीटीवी के फुटेज सर्विलेंस के अंडर ही उसको लोड करना है। अब जनाब अगला सवाल आ गया कि इसके बावजूद एक कंज्यूमर जो है, कोई भी सारिफ जो है बैंकिंग सिस्टम का, उसको एक नोट पे शक हो जाता है या नोट वाकई जाली है, तो उसके लिए क्या डिटरेंस है? तो इसमें अर्ज है कि दो किस्म के डिटरेंस मौजूद हैं। एक ये है कि हमारी कैश मॉनिटरिंग टीम्स हैं जो सरप्राइज विजिट ब्रांचेस भी कर रही हैं और एटीएम्स की भी कर रही हैं। एक दूसरा, अगर आप किसी भी एटीएम पे जाएं और वहाँ आपको उसी वक्त जो है आप हमारी जो हॉटलाइन है 111-727-273 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, वो उसको रन करता है। आप उसी एटीएम की जहाँ पे फ़ोन कॉल की भी सहूलत मौजूद है वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बाद में ईमेल के थ्रू भी हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से शिकायत करना चाहते हैं, बिल्कुल जो है हम उसको अकोमोडेट करेंगे। तो बहुत मालूमाती सेगमेंट हो गया और ये हमने काफी एंजॉय किया। आई एम श्योर इससे लोगों को आखिरी सिर्फ एक गुजारिश कि अगर किसी भी बैंक ब्रांच से ये साबित हो जाए कि बैंक नोट उन्होंने जाली इशू किया तो 100 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू हम पेनल्टी इम्पोज करते हैं। क्या बात है। तो हमारी गुजारिश है अवाम नास की सतह पे आपके प्रोग्राम के थ्रू कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, और इसमें जो आपने पुलिस और उसका एंगल किया है, जो मुल्क का दीवानी का निज़ाम है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन स्टेट बैंक से कंप्लेन करने के लिए आपको पहले पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट FIR दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। चले जबरदस्त लोग पुलिस स्टेशन के नाम काफी रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, कादिर बख्शा हमारे साथ मौजूद थे और काफी ज्यादा में हेल्प मिल गई। वाकई में देख रही थी जो लाइन होती है ना उसमें आपको 1000 रुपए नजर आ रहा होता है। चले जी, मैं इसे नोट ले लूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे पैसे तो मेरे अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।